اگلے دن پارٹی تھی، سارا دن انہوں نے مختلف کاموں میں مصروف گزارا۔ یہ پارٹی ایک لحاظ سے ان کی فیئر ویل پارٹی تھی، کیونکہ سیمسٹر مکمل ہونے میں صرف 2 ماہ تھے اور اس کے بعد فائنل کی تیاری کی وجہ سے انہیں اتنی فرصت نہ ملتی، اس لیے وہ ابھی پارٹی کر رہے تھے۔ مگر عادی کا کہنا تھا کہ ہم دوبارہ پارٹی کریں گے ایگزام سے پہلے، جس پر وہ سب اس کی پلاننگ پر ہنس دیے۔ آج کی پارٹی میں کمپیئرنگ کی ذمہ داری ایک جونیئر اور ایک سینئر کے حوالے کی گئی تھی۔ جونیئرز میں سے جویریہ تھی، جبکہ سینئرز میں سے ان کی کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ عبید چونکہ سب مینیج کر رہا تھا، اس لیے یہ ذمہ داری اس لڑکے کو دی گئی تھی۔ ہاشم کہاں ہے؟ پارٹی شروع ہونے میں 5 منٹ ہے۔ عبید بیک سٹیج آیا تو وہاں سے جویریہ کو کھڑا دیکھ اس سے پوچھا، پتہ نہیں، ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ نہ ہی وہ اب تک آئے ہیں۔ جویریہ خود پریشان تھی، ایک تو وہ پہلی بار سٹیج پر جا رہی تھی، اس پہ یہ ہاشم کا رولا۔ ابھی ہاشم کا راستے میں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس وقت ڈاکٹر کے کلینک میں۔ ابھی اس کی کال آئی۔ اچانک عادی نے آتے ہی ان کے سر پر دھماکہ کیا۔ او مائی گاڈ! اب کیا ہوگا؟ ہاشم بھائی نہیں ہے تو کمپیئرنگ کون کرے گا؟ ہم سے نہیں ہوگا، ہم تو یہ کر بھی آپ کی وجہ سے رہے ہیں۔ جویریہ پریشانی سے عبید کو دیکھتے بولی۔ وہ آج لائٹ بیبی پنک گاؤن اور حجاب میں تھی، نقاب سے جھانکتی آنکھیں پریشانی میں ڈوبی قاتل لگ رہی تھیں۔ ڈونٹ وری جیا، پینک مت کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ عادی، کیا تم کمپیئر کر لو گے؟ عبید اسے پریشان دیکھ کر جلدی سے بولا۔ وہ خود آج وہاں ٹیکسیڈو میں پنک شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ یا تجھے پتہ ہے اتنی شرافت والے کام میرے بس کا روگ نہیں ہے، تو خود کیوں نہیں کر لیتا؟ ہادی ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ مگر میں… عبید سوچ میں پڑ گیا، اس کے ذمہ اور بھی کام تھے، مگر فی الحال یہ کام سب سے ضروری تھا۔ جی پلیز آپ ہمارے ساتھ چلیں اسٹیج پر، ہم اکیلے نہیں کر پائیں گے۔ جویریہ بھی معصومیت سے بولی تو مجبوراً عبید کو حامی بھرنا پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اسٹیج پر پہنچے۔ جویریہ کا قد عبید کے سینے تک آتا تھا، اس کا نازک سا وجود عبید کے چوڑے وجود کے سامنے بالکل گڑیا جیسا لگتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے بہت حسین لگ رہے تھے۔ عبید کے ساتھ کی وجہ سے جویریہ کا کانفیڈنس بھی آہستہ آہستہ بحال ہونے لگا۔ وہ اب پورے کانفیڈنس سے بول رہی تھی اور عبید تو ویسے ہی سب کا پسندیدہ تھا۔ آج اسے جویریہ کے ساتھ دیکھ کر کئی لڑکیوں کے دل میں جلن کی چنگاری بھڑکی تھی۔ آج پرفارمنس بلال اور منزہ کی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک سرپرائز بھی تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی فرینڈز بنے تھے، 4 سال یونی میں گزارے گئے۔ چھوٹے چھوٹے مذاق مستی کو انہوں نے پرفارم کرنا شروع کیا۔ جب منیب اور عادی، اشال، مشل، بلال اور سیم بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنے اسٹیج پر آتے۔ بیک گراؤنڈ میں چلتا میوزک ان کے بیچ کے تمام اسٹوڈنٹس کی آنکھوں میں نمی لایا تھا۔ یونی میں گزارے وہ 4 سال جام محبت، دوستی، لڑائی، مستی اور مذاق تھا، کچھ مہینوں میں ختم ہونے والی تھی، اور ان کے پاس صرف اس وقت کی حسین یادیں رہ جاتی، جو کبھی انہیں مسکان دے جاتی تو کبھی آنسو۔ سیم کہاں ہو یار؟ تم سب بس اسٹڈی میں بند ہو کر کیا کر رہے ہو؟ خوبصورت سے لباس میں دھلا چہرہ اور دلکش وجود لیے مشعل اسٹڈی روم میں داخل ہوئی، جہاں سیم کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے جلدی سے البم بند کر گیا۔ کیا ہوا؟ پھر سے ان حسین دنوں کی سیر پر نکل گئے تھے کیا؟ مشعل، جو اس کے ہاتھ میں البم دیکھ چکی تھی، اسے دیکھتی مسکرا دی۔ جب بھی اسے دوستوں کی زیادہ یاد آتی، یوں اسٹڈی میں آ کر پرانے دنوں میں گم ہو جاتا تھا۔ جب سے ملنے کا پلان بنایا تب یہ وہ ساری یادیں دماغ میں ہلچل مچائے ہوئے ہیں، وہ سب نمونے شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ وہ ہلکی سی اداسی اور مسکراہٹ لیے بولا تو مشی بھی اداس ہو گئی۔ اداس مت ہو، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا، مگر ہم مل کر ان یادوں کو تازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اداس ہونا بند کرو اور اٹھو، ورنہ تمہارے وہ کاپی پیسٹ نمونے سر پر اٹھا لیں گے۔ مشعل اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے پیار سے بولتے آخر میں چڑ کر بولی، توبہ ہے، کاپی پیسٹ تو مت بولو میرے بیٹوں کو۔ سیم اس سے گھورتے بولا تو وہ ہنس دی۔ اوکے جناب، نہیں کہتی، مگر جلدی چلو، ایک تو ان دونوں کو دیکھ کر مجھے ہادی اور منیب کی یاد آتی ہے، دونوں ان کی کاپی ہیں۔ مشعل ہنس کر بولی تو سیم بھی مسکرا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں اپنے چاچو اور ماموں پر گئے ہیں۔ سیم اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتے اسے لیے اسٹڈی سے باہر نکل آیا، جہاں ایک حسین زندگی ان کے منتظر تھی، مگر کہیں کچھ تو کمی تھی۔ جب یاد کا آنگن کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں، میں گزرے دنوں کو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ یونی میں ان کے آخری دن پوری رفتار سے گزرے تھے۔ 2 ہفتوں بعد ان کے فائنلز شروع ہو رہے تھے، جس سے پہلے ان سب نے ویکنڈ اپنے اپنے گھر جا کر گزارنے کا ارادہ کیا، کیونکہ پھر انہیں ایگزامز کی وجہ سے وقت نہیں ملنا تھا۔ منیب بھی گھر آ گیا۔ ہانیہ کا اداس چہرہ اور آنکھوں کے گرد ہلکے دیکھ کر منیب کو حیرانی ہوئی۔ اس کی بہن کو ایسی کیا پریشانی تھی جو اس نے اپنی ایسی حالت بنا لی؟ وہ بعد میں پوچھنے کا ارادہ کرتے خاموش ہو گیا۔ ہانیہ پلیز یار،
تم کب تک خاموش رہوگی؟ بتا کیوں نہیں دیتی؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ منیب جو اس کے کمرے میں جا رہا تھا اندر سے آتی وانیہ کی آواز پر وہیں رکا۔ وانیہ کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نہیں کرنا چاہتی اس بارے میں کوئی بات۔ ہانیہ کے اداس اور بیزار آواز پر منیب چونکا۔ مگر کب تک؟ ہادی بھائی کے جذبات سچے ہیں آنی، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور محبت سے زیادہ تمہاری عزت کرتے ہیں۔ آخر کب تک انہیں انتظار کی سولی پر لٹکاؤ گی؟ کہیں ایسا نہ ہو تم دروازے پر آئی خوشی کو خود سے دور کر دو۔ ابھی بھی وقت ہے، تھام لو ان کا ہاتھ۔ وہ منیب کو منا لیں گے، پلیز آنیہ۔ وانیہ کے انکشاف پر منیب کی ذات زلزلوں کی زد پر تھی۔ ایک ہفتے بعد ابے او دیوداس کی اولاد، کیا ہوا ہے تجھے؟ کیوں پچھلے جنم میں پچھلی محبوبہ کی یاد میں تڑپتے عاشق جیسی لک دے رہا ہے؟ ہادی جو گراؤنڈ میں بیٹھا اونچے اونچے گانا گا رہا تھا پاس بیٹھے منیب کو دیکھتے بولا، عبید مجھے کچھ کام ہے، میں آتا ہوں۔ منیب نے اس کی بات یوں نظر انداز کی تھی جیسے وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ ہادی کو اس کا انداز کچھ عجیب سا لگا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ عبید ہادی کو دیکھتے بولا، وہ سائم سے ٹیک لگائے موبائل میں مصروف تھا، جبکہ بلال سامنے اشال کو کچھ سوال سمجھا رہا تھا۔ رضا اور مشل اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں جس دن سے گاؤں سے واپس آیا اس دن سے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ہادی کندھے اچکا گیا۔ ہادی اٹھ کر منیب کی طرف دوڑا جو تیز تیز قدموں سے اپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ منی سن تو یار، ابے میراتھن بھاگ رہا ہے کیا؟ آہستہ چل۔ ہادی بمشکل بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا جو ایک بار پھر اسے صاف نظر انداز کر رہا۔ بس کر ڈیچ انسان، بتائے گا ہوا کیا ہے؟ ہادی اس کے بازو تھامتے اسے روک کر بولا۔ منیب نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو سے چھڑائے۔ اسٹے اوے فرام می مسٹر ہادی۔ منیب اجنبیت سے بھرپور لہجے میں بولا تو ہادی حیرت سے کانگ رہ گیا۔ کیا میر ہادی؟ اور کیوں دور رہوں میں تم سے؟ کیا کیا میں نے؟ کیوں گبر سنگھ بنے پھر رہے ہو؟ ہادی دوبارہ اس کے بازو جکڑتے بولا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تم نے کیا کیا؟ یو نو واٹ ہادی، یو آر بلڈی۔ منیب نے بمشکل خود کو گالی دینے سے روکا۔ اس کی اونچی آواز پر کئی اسٹوڈنٹس رکے تھے۔ منیب اب تم ڈرامے بند کرو کے بتاؤ گے کیا ہوا ہے؟ دوست ہیں ہم یار، بتا تو صحیح کیا ہوا ہے؟ ہادی اس کا بازو کھینچے اسے ساتھ لے کر سائڈ پر ہو گیا۔ تو دوست کہتا ہے خود کو میرا، دوستی کا مطلب ہی جانتا ہے تو؟ انیا سلطان بہن ہے میری، کوئی کھلونا نہیں ہے۔ منیب زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتے بولا۔ ایک لمحہ لگا تھا ہادی کو ساری بات سمجھ آنے میں۔ منیب دیکھ، کچھ بھی فضول مت بول۔ ہانیہ سچ میں کوئی کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اسے کھلونا سمجھا ہے۔ محبت کرتا ہوں میں ان سے، اپنی عزت سمجھتا ہوں انہیں، اور یہ بات ساری دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں۔ ہادی کا دماغ کھلونا لفظ پر گھوما تھا۔ ہاں ساری دنیا کے سامنے بول سکتا ہے مگر میرے سامنے نہیں۔ شرم سے ڈوب کے مر جا ہادی۔ اگر ہانیہ میری بہن ہے تو بھی میرا دوست ہے۔ 4 سال سے تو مجھ سے چھپاتا ہے، یہی تھی تیری دوستی؟ منیب کا لہجہ تکلیف سے پر تھا۔ ہاں اسے برا یہ نہیں لگا تھا کہ ہادی کو ہانیہ سے محبت ہوئی، کیونکہ محبت تو اس نے بھی اشال سے کی تھی۔ یہ بلا سوچ سمجھ کر کہاں ہوتی ہے، یہ تو بے اختیار جذبہ ہے، مگر اسے برا ہادی کا اسے نہ بتانا لگا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا منی، کئی سال خود کو سمجھایا کہ یہ غلط ہے، وہ عزت ہے تیری مگر نہیں کر سکتا، اور پھر کس منہ سے تجھے بتاتا؟ ڈر تھا کہیں محبت کے ساتھ ساتھ دوست بھی نہ کھو دوں۔ ہادی زبردستی اس کے گلے لگ گیا۔ کیوں ہادی، کیوں ناراض ہوتا میں تجھ سے؟ کیوں کھوتا تو اپنی دوستی؟ میں نے بھی تو اشال سے محبت کی، سائم نے، عبید نے کی، تو بھلا تجھے کیسے غلط کہہ دیتا میں، صرف اس لیے کہ وہ لڑکی میری بہن ہے؟ منیب اسے خود سے الگ کرتے سنجیدگی سے بولا۔ محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا ہادی، یہ کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ہانیہ سلطان خوش قسمت ہے کہ میر ہادی نے اسے چاہا ہے۔ منیب دھیما سا مسکرایا تو ہادی کو لگا جیسے اسے قانون کا خزانہ مل گیا۔ تو سچ کہہ رہا منی، تجھے مجھ پر غصہ نہیں ہے؟ ہادی بے یقین سا تھا۔ بھلا کب سوچا تھا اس نے کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ وانیہ کے منہ سے یہ انکشاف سن کر مجھے دکھ ہوا تھا، برا لگا تھا، مگر صرف یہ کہ میرے دوست کی زندگی کا سب سے بڑا سچ مجھے کسی اور کے منہ سے معلوم ہو رہا ہے، اور اسی بات کا غصہ بھی تھا مجھے تجھ پر۔ منیب اس کے چت لگاتے بولا تو ہادی شرمندہ سا ہو گیا۔ آئی ایم سوری منی، وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تجھ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ ہادی دوبارہ اسے گلے لگا گیا۔ جا معاف کیا، کیا یاد کرے گا کس سخی سے پالا پڑا تھا؟ ویسے کس کس کو علم ہے اس بارے میں؟ منیب اسے بھیجتے بولا تو وہ الگ ہوا۔ ماما بابا کو نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا۔ ماما ڈارلنگ تو کب سے انتظار میں رشتہ لے جانے کے لیے، بس میری ڈگری کا انتظار ہے۔ ہادی شرارت سے مسکرا کر بولا تو منیب نفی میں سا رہ گیا۔ تو کبھی نہیں سدھر سکتا ہادی، منیب مسکرا کر بولا تو ہادی بھی مسکرا دیا۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کو وہ صلاح یا نصیحت دینی چاہیے جس پر ہم خود عمل کرتے ہیں۔ منیب نے اگر خود کو اتنا مارجن دیا تھا کہ وہ محبت کر لیتا تو ضروری تھا کہ وہ اپنے دوست کو بھی موقع دیتا، مگر اب بھی دوستی اور عشق کے امتحان باقی تھے۔ ابھی تو بہت سی منزلیں باقی تھیں جہاں تک انہیں جانا تھا۔ ان کی دوستی بھلے ہی کتنی گہری تھی مگر کچھ تو تھا جس کا وقت پر سامنے آنا باقی تھا۔ ایک ہفتہ قبل
وانیہ کی بات سنتے منیب کتنے ہی پل بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جب ہانیہ بھی اونوز خاموش تھی، وانیہ تھک ہار کر اسے کمرے میں چھوڑتی باہر نکلی، مگر باہر منیب کو کھڑا دیکھ ساکت ہوئی۔ میرے ساتھ آؤ وانیہ۔ منیب اسے آنے کا کہتا باہر لان کی طرف بڑھ گیا۔ وانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، نہ جانے وہ کیا کچھ سن چکا تھا اور کیا نہیں۔ منیب بھائی وہ، وانیہ نے بر وقت بہانہ بنایا جا، مگر منیب نے ہاتھ اٹھاتے اسے روک گیا۔ جو میں پوچھوں مجھے سچ سچ جواب چاہیے۔ منیب کی سرد آواز پر وانیہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اب اسے بتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ جی بھائی، مردہ سی آواز نکالتے بولی تو منیب نے اسے دیکھا۔ کیا جانتی ہو تم ہادی کی محبت کے بارے میں؟ منیب نے سنجیدہ سے لہجے میں پوچھا، جس پر وانیہ اسے ہر بات بتا گئی۔ اب جو بھی ہوگا وہ میں دیکھ لوں گا۔ تم اس بارے میں نہ ہانیہ سے بات کرو گی نہ ہی ہادی سے، سمجھی؟ منیب کی سنجیدگی میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ جی بھائی، وانیہ سر لاتے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ منیب کا دماغ نہ جانے کہاں کہاں پرواز کر رہا تھا۔ پہلے اسے ہادی سے بات کرنی تھی، پھر ہی کچھ ہوتا، تبھی وہ خاموشی اختیار کر گیا۔ بلال ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا جب منزہ ڈپارٹمنٹ سے نکل رہی تھی۔ اس کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی، حسب معمول منزہ کا پارا پال بھر میں آئی ہوا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا اچانک اسے کیا ہوا۔ وہ چلتی ہوئی بلال کی طرف آئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے بلال۔ منزہ ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچتے بولی۔ بلال نے غصے سے اسے دیکھا۔ مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی منزہ زیدی۔ بلال غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکتے بولا۔ چند دن پہلے ہی تو منزہ نے صاف الفاظ میں اپنے جذبات اس تک پہنچائے تھے۔ پارٹی والی رات سائم مشعل کو چھوڑنے گیا تو عبید نے بلال کو منزہ کو گھر چھوڑنے کو بولا۔ میں تاعمر یوں ہی تمہارے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا چاہتی ہوں بلال خان، کیا تم مجھے اپنی ہمراہی کا اعزاز بخشو گے؟ بلال گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اچانک اس کی بولتی خاموشی کے زیر اثر منزہ کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے، جس پر وہ اگلے ہی پل خود بھی چونک اٹھی۔ بلال نے ایک ہی پل میں لب بھینچے، پھر بغیر بولے گاڑی کی سپیڈ فل کرتے چند پلوں سے زیدیہ اس کے سامنے اتارا۔ منزہ نے اپنی صفائی دینا چاہی، مگر بلال بغیر کچھ بھی سنے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا، اور اس دن سے اب تک وہ منزہ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اب بھی اس کے ایٹیٹیوڈ پر منزہ کا دماغ پھر سے کھسکا تھا۔ مانتی تھی اس دن وہ انجانے میں وہ سب بول گئی، لڑکی ہو کر اسے پہل نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر بلال خان مسلسل اس کی نفی کر رہا تھا۔ آخر کیا کمی ہے مجھ میں بلال خان؟ کیوں نہیں نظر آتی میں تمہیں؟ کتنی بار خود کو بے مول کروں تمہارے سامنے؟ منزہ بلال کا کالر تھامے بے بسی سے بولی، جو کئی دنوں سے اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ مجھ سے دور رہ کر بات کرو منزہ زیدی، میں تمہارے باپ بھائی کی پراپرٹی نہیں ہوں، اور کمی خود کو کبھی آئینے میں دیکھا ہے تم میں؟ ایسا کیا ہے جو میں تم سے محبت کروں؟ بلال سختی سے اس کا کالر جھٹکتے بولا۔ منزہ کو لگا کسی نے اس کے دل پر آری چلا دی۔ اس نے اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتے بلال خان کو اپنے جذبات کیا بتا دیا۔ وہ اس سے اتنا بدظن ہو گیا کہ اپنی دوستی تک کا لحاظ بھول گیا۔ تم لڑکی ذات کے نام پر دبا ہو منزہ زیدی، مجھے عورت ڈھکی چھپی پردے میں پوشیدہ پسند ہے، تمہاری طرح نہیں۔ تم جیسی لڑکیاں دوست تو بن سکتی ہیں، بیوی نہیں۔ اور بھولو مت میں ایک پٹھان ہوں جس کے لیے عزت ہی سب کچھ ہے۔ بلال کو اس وقت واقعی یہ احساس نہیں تھا کہ اس کے الفاظ منزہ کے لیے زہر سے بڑھ کر ہیں۔ کہتے ہیں لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر وہ اتنا زور سے کاٹتے ہیں کہ انسان بلبلا کر رہ جاتا ہے۔ منزہ کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنی محبت کے ہاتھوں ایسی تزویر پر وہ کیسے زندہ رہ سکتی تھی؟ بہت شکریہ بلال خان، آج تم نے مجھے آئینہ دکھا دیا۔ میں نہ جانے کس بھول میں تھی، واقعی میں غلط تھی جو خود کو لڑکی سمجھ بیٹھی، مگر تھینک یو، تم نے میری غلط فہمی بہت اچھے سے دور کر دی۔ منزہ بمشکل چند الفاظ ادا کرتی اس کا کالر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بلال کو اچانک ہی اپنے لفظوں کی شدت کا احساس ہوا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ کیا کر گیا تھا وہ؟ جو بھی تھا وہ اس کی دوست تھی، اسے اپنے الفاظ پر قابو رکھنا چاہیے تھا، مگر اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا۔ السلام علیکم سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ عبید سر ساجد کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی فائل پر سر جھکائے ہوئے تھے۔ ابھی انہوں نے ہی اسے بلایا تھا۔ جی عبید آئیں بیٹھیں۔ انہوں نے سر اٹھاتے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ عبید کیونکہ آپ لوگوں کو صرف کچھ دن ہی یونی میں تو ہم نے اور باقی ٹیچرز نے مل کر فیصلہ کیا کہ اگلے ہفتے فرسٹ سیمسٹر اور لاسٹ سیمسٹر والوں کا ٹرپ لے جایا جائے۔ یہ فارم ہے اور ہمیشہ کی طرح سارے اسٹوڈنٹس میں یہ فصل تقسیم کرنا اور انہیں ٹرپ کے لیے منانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پروفیسر ساجد نے فارم اسے دیتے کہا۔ جی سر، ہو جائے گا۔ عبید فارم تھامتے بولا۔ گڈ جاب، فرسٹ ایئر والوں سے بھی بات کر لیجیے گا، ان کے سی آر آپ سے رابطہ کریں گے۔ پروفیسر ساجد کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ اوکے سر، مجھے اجازت دیں۔ وہ چیئر سے اٹھتے بولا تو وہ سر ہلا گیا، جس پر وہ آفس سے باہر نکل گیا۔ یہ ٹرپ نہ جانے ان کی زندگی کو کہاں لے جانے والا تھا۔ یار منی بات سن یار، میں کافی دنوں سے بہت پریشان ہوں۔ منیب اور ہادی پچھلے لان میں تھے جب ہادی منیب کو دیکھتے بولا، اب کیا موت پاڑی ہے تجھے؟ منیب اس کی اداکاری پر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔
یا جب سے میں نے آنیا سے ان کی مرضی پوچھی ہے وہ خاموش ہے، بالکل مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کہیں گی وہ۔ عادی افسردہ سا منہ بنائے بولا، جیسے تیری حرکتیں ہیں کمینہ انسان، آنیا کو چاہیے پہلی فرصت میں تجھے انکار کر دے۔ مجھ سے چھپایا نہ تو نے سب کچھ، اللہ پوچھے گا تجھے۔ منیب کا منہ ابھی تک سیدھا نہیں ہوا تھا۔ زور فٹے منہ تیرا، بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات ہی اچھی کر لے۔ اس وقت تو مجھے پیور سالہ لگ رہا ہے۔ ہادی اس کی بددعاؤں پر کڑ کر رہ گیا تھا۔ بیٹا ابھی زیادہ اڑ مت، ابھی میری بہن نے ہاں نہیں کی، اور میں پہلے ہی بتا دوں اگر آنیا نے نہ کر دی تو میری طرف سے بھی کوری نہ سمجھنا۔ منیب نے سالہ لفظ پر اسے گھورا۔ او ہیلو، تو میرا دوست ہے، خبردار اگر پارٹی بدلی چاہے جو بھی ہو جائے تو صرف میرا ساتھ دے گا۔ عادی اس کے پارٹی بدلنے پر حیران ہوا۔ تیرا دوست ہوں مگر اس کا بھائی ہوں، آج تک میں نے اپنی بہن کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا، آگے بھی وہی ہوگا جو ہانیہ چاہیں گی وہی ہوگا۔ منیب اب کی بات سنجیدہ ہوا تھا۔ مت کر یار، ایک تو میں پہلے ہی آنیا کی وجہ سے پریشان ہوں، اوپر سے تو اور ڈرا دے مجھے۔ ہادی برا سا منہ بناتے بولا، اب تو بس اللہ اللہ کر، کیونکہ تیری مدد اب صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ منیب نے اسے ہری جھنڈی دکھائی تو وہ ہادی اس کے کندھے پر مکہ مار گیا۔ عبید وہ فارم لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف آیا تو اچانک منزہ تیزی سے اس کے پاس سے گزری۔ عبید نے اسے آواز دی مگر وہ انسنی کرتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ حیرانی سے اسے جاتا دیکھ آگے آیا تو سامنے ہی بلال چہرے پر پشیمانی لیے کھڑا تھا۔ کیا ہوا بلال، تم یہاں کیوں کھڑے ہو، اور منزہ اتنی تیزی سے یہاں سے کیوں گئی ہے؟ عبید اس کا چہرہ دیکھتے بولا تو بلال نے خاموش نظر اس پر ڈالی۔ بلال کچھ پل خاموش رہنے کے بعد اسے سب بتا گیا، منزہ کا اپنے جذبات کا اظہار اور اپنی غلطی بھی، جو بھی تھا اسے منزہ کی بے عزتی کرنے کا حق کسی نے نہیں دیا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے بلال، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں، وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، تمہارے عشق میں دیوانی ہے۔ اس کا دل توڑ کر اچھا نہیں کیا تم نے۔ عبید نفی مسائل لاتے تکلیف سے بولتے وہاں سے چل دیا۔ اسے سائم کو فون کرتے منزہ کے پیچھے جانے کا بولا مگر ابھی انہیں اور کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ جانتا تھا سائم منزہ کے لیے بہت پروٹیکٹیو ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے، اور پیچھے کھڑا بلال ان سب کو اپنی حالت سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ بلال کا تعلق پٹھان گھرانے سے تھا، جہاں ذات، برادری، غیرت اور شرم و حیا سب کچھ ہوتا ہے۔ بلال کا رشتہ بچپن سے ہی اپنے تایا کی بیٹی سے طے تھا، جس سے عمر میں کئی سال بڑی تھی، مگر ان کے ہاں یہ عام بات تھی۔ وہ ہمیشہ سے منزہ کے جذبات سے واقف تھا مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھا۔ اسے منزہ سے نہ محبت تھی نہ نفرت، وہ اس کی دوست تھی۔ ہاں کبھی کبھی وہ اس کی حرکتوں سے چڑ جاتا تھا اور غصے میں ڈانٹ دیتا مگر وہ اس سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ آج بھی کچھ ہی دیر پہلے اس کی اپنی ماں سے بات ہوئی تھی، جن کے مطابق 2 ماہ بعد پیپر سے فارغ ہوتے ہی اس کی شادی تھی۔ اسی بات پر اس کا دماغ گرم تھا، اس پر منازع کھانا اور بدتمیزی دکھانا جلدے پر تیل کا کام کر گیا، اور وہ سب بول گیا جو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ منازع کی اس آخری نظر میں اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسوں اس نے بلال کے دل پر وار کیا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی منازع کی تکلیف، اور اسے الگ سا احساس تھا جس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کیا بلال خان بالآخر منازع کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، یا یہ بس وقتی احساس تھا، اور کیا سچ میں اس کے پاس وقت تھا یا اس نے دیر کر دی تھی؟ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، مدد کرنی ہو، اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت درینہ رستوں پہ کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ عبید پہلے فرسٹ سیمسٹر والوں کی کلاس میں آیا تھا جو ابھی ابھی کسی کلاس سے فارغ ہوئے تھے۔ وہ چلتا ہوا ڈائس کی سمت آیا، اس کی پرسنالٹی موجود وہ بھی تھا جو ہر کسی کو چند پل کے لیے اس کے سامنے دبا دیتا تھا۔ اب بھی وہ سب اسٹوڈنٹس اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب لوگ؟ عبید مسکرا کر بولا تو ساری کلاس مسکرا دی۔ جویریہ جو اپنی بک پر جھکی کوئی سوال دیکھ رہی تھی، جانی مانی آواز پر جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ سامنے ڈائس پر عبید کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ وعلیکم السلام، ان سب نے مشترکہ اس کے سوال کا جواب دیا۔ Guys, I have a wonderful news for all of you. Any guesses? عبید کو جوش سا بولا تو وہ سبھی متجسس ہوئے۔ نیکسٹ ویک آپ سب کا ٹور جا رہا ہے ناردرن ایریاز کی طرف۔ چونکہ آپ سب یہاں نئے ہیں اس لیے یہ آفر صرف آپ کے لیے، اور ہم کیونکہ یونی سے جا رہے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ عبید کی بتائی خبر پر ان سب کے چہرے پر بھی وہی جوش چھلکا جو عبید کے چہرے پر تھا۔ یاہو، ہورے، پوری کلاس مختلف قسم کی آوازیں گونجی۔ عبید ایک ہاتھ ہلکا سا کان پر رکھتے ڈائس بجا کر انہیں خاموش کروا گیا۔ یہ آپ سب کے فارمز ہیں،
انہیں فل کر کے اپنی سی آر کو انہیں فل کر کے اپنے سی آر کو دے دیجیے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، انجوائے یور سیلف۔ عبید فارم سی آر کی سمت بڑھاتے بولا اور دروازے کی سمت بڑھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ واٹ، کیا بول رہے ہو؟ کہاں ہو تم لوگ اس وقت؟ عبید فون اٹھاتے دھاڑا، دوسری طرف کی بات سنتے ہوئے ایک ہی جست میں کلاس سے بھاگا۔ اس کی حالت پر جویریہ کو پریشانی ہوئی مگر سر کو داخل ہوتا دیکھ جا نہیں سکی۔ منزہ بلال سے دل برداشت ہو کر بھاگتی ہوئی یونہی سے نکلی تھی، گاڑی لیے سڑکوں پر نکل آئی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ بلال نے نہ صرف اسے ٹھکرایا تھا بلکہ اس کی نسوانیت پر سوال اٹھایا تھا۔ وہ بچپن سے لڑکوں کے بیچ رہی تھی کہ یہ اس کی غلطی تھی۔ اس نے ہمیشہ ان جیسا ہی برتاؤ کیا تھا، جس پر بھی وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ انہی کی طرح بن گئی۔ ہاں وہ مانتی تھی وہ دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، یہ اس کی غلطی تھی، مگر کیا دوپٹہ نہ پہننے پر اس کا کردار سوالیہ ہو جاتا تھا؟ اس کے مزاج میں فطرتاً غصہ زد اور اپنی چیزوں کے لیے حساسیت رکھی گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر بلال پر حق نہیں جماتی تھی، بس وہ کسی کے ساتھ دیکھ نہیں پاتی تھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے بار بار اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ تم لڑکی ذات کے نام پر دبا ہو منزہ زیدی، مجھے عورت ڈھکی چھپی پردے میں پوشیدہ پسند ہے، تمہاری طرح نہیں۔ تم جیسی لڑکیاں دوست تو بن سکتی ہیں، بیوی نہیں۔ اور بھولو مت میں ایک پٹھان ہوں جس کے لیے عزت ہی سب کچھ ہے۔ بلال کی آواز رہ رہ کر اس کے کانوں میں سوٹ پھونک رہی تھی۔ ہاں نہیں ہوں میں دبا، میں بری نہیں ہوں، نو۔ منزہ روتے روتے چیخی۔ اسے علم نہیں ہوا کہ اب گاڑی کا بیلنس بگڑا اور گاڑی سڑک کے کنارے کھمبے سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ پر لگا۔ چند لمحوں میں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور دیکھتے دیکھتے وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ سائم جو عبید کے فون کرنے پر پریشانی سے کلاس سے نکلتے گیٹ کی سمت جا رہا تھا، مشعل کی آواز پر رکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مشعل اسے گیٹ کی سمت جاتے دیکھ کر بولی۔ عبید کا فون آیا تھا، وہ ابھی یونہی سے نکلی ہے، پریشان لگ رہی تھی اسے، اسی کے پیچھے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ سائم کا لہجہ ایک دم کانپا تھا۔ تم فکر مت کرو، ہو سکتا ہے کوئی کام یاد آ گیا، چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ اس کے لہجے پر مشعل کو بھی پریشانی ہوئی۔ چلو۔ سائم باہر کی سمت اشارہ کرتے خود بھی جلدی سے آگے بڑھا۔ وہ دونوں گاڑی لے کے نکلے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی پہنچے تھے جب سائم کے نمبر پر فون آیا۔ ہیلو منزہ، کہاں ہو تم گڑیا؟ بھائی کو بتاؤ۔ منزہ کا نمبر دیکھتے اس نے جلدی سے کال اٹھاتے پوچھا۔ آپ سائم زاہدی بات کر رہے ہیں؟ دوسری سمت اجنبی آواز سنتے سائم کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ جی میں سائم زاہدی ہوں، مگر آپ کون؟ سائم بامشکل گاڑی سنبھالتے بولا۔ یہ لڑکی شاید آپ کی بہن ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم نے انہیں جنرل ہاسپٹل بھیج دیا ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ اس شخص کی آواز پر سائم کو لگا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ کیا ہوا سائم، کہاں ہے منزہ؟ مشعل کے پوچھنے پر اس نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ گاڑی کی سپیڈ نہ ہونے کے برابر تھی۔ جنرل ہاسپٹل۔ سائم کی کانپتی آواز پر مشعل کا ہاتھ منہ پر گیا۔ سائم سنبھالو خود کو اور جلدی چلو، ہمیں منزہ کے پاس جانا ہے، جلدی چلو۔ مشعل اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بولی تو سائم مشکل سے ہی تھے مگر جو حواس بحال کرتے گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ گیا۔ مشعل نے عبید کو فون کرتے ساری صورتحال بتائی، جس پر وہ آنے کا کہہ کر فون بند کر گیا۔ عبید نے منیب اور عادی کو بھی بتا دیا تھا، جس پر وہ سب سارے کام پر سے پشت ڈالتے یونہی سے نکلے تھے۔ ان کی دوست مشکل میں تھی اسے ان کی ضرورت تھی۔ ابھی کہاں جا رہے ہو تم تینوں؟ بلال جو تب سے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھا تھا ان تینوں کو تیزی سے ڈپارٹمنٹ سے نکلتے دیکھ بولا۔ اٹس نن آف یور بزنس مسٹر بلال خان، تم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اپنی سو کالڈ نفرت میں، اپنی محبت میں پاگل اس لڑکی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ جاؤ خوشیاں مناؤ۔ عبید سرد آواز میں بولا تو بلال کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا منزہ کو؟ بلال کو خود بھی پتہ نہیں چلا، اس کی آواز کانپ گئی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا زی بھائی کا، وہ آئی سی یو میں ہے۔ ہادی کچھ نہ کچھ سمجھ چکا تھا، تبھی عبید کی خاموشی پر بولا۔ بلال ساکت سا کھڑا تھا، جس پر وہ تینوں تیزی سے باہر بھاگے۔ کسی کی موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ ویسے حقیقت نہیں بتا سکا، اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا، اور اس نے کیا وہ اب کبھی اپنی غلطی صحیح کر سکے گا؟ کیا وہ سچ میں دیر کر بیٹھا تھا؟ وہ سب اس وقت آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے۔ اشال اور مشعل تو رونا شروع کر چکی تھی۔ منزہ کی شرارتیں، اس کی باتیں رہ رہ کر یاد آتی تھیں۔ منیب اور ہادی بھی خاموش نظروں سے آئی سی یو کے دروازے کو گھورے تھے، جہاں ان کے زی بھائی تھے۔ دی تھری ڈیولز اسی کے وجود سے تھے۔
بلال ہاسپٹل کے لان میں کھڑا تھا، وہ خود میں اتنی ہمت جمع نہیں کر پا رہا تھا کہ منزہ کو اس حال میں دیکھ سکے۔ آج اسے بھی منزہ کی دیوانگی، اس کی نظریں بار بار خود پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تاؤمر یوں ہی تمہارے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا چاہتا ہوں بلال خان، کیا تم مجھے اپنی ہمراہی کا اعزاز بخشو گے؟ وہ باتیں جن پر روز سکار کے اس نے منزہ کو اس حال میں پہنچایا تھا، آج وہی باتیں اسے رلا رہی تھیں۔ آخر کیا کمی ہے مجھ میں بلال خان؟ کیوں نہیں نظر آتی میں تمہیں؟ کتنی بار خود کو بے مول کروں تمہارے سامنے؟ مجھ سے دور رہ کر بات کرو منزہ زیدی، میں تمہارے باپ بھائی کی پراپرٹی نہیں ہوں، اور کمی خود کو کبھی آئینے میں دیکھا ہے تم میں؟ ایسا کیا ہے جو میں تم سے محبت کروں؟ تم لڑکی ذات کے نام پر دباؤ منزہ زیدی، مجھے عورت ڈھکی چھپی پردے میں پسند ہے، تمہاری طرح نہیں۔ تم جیسی لڑکیاں دوست تو بن سکتی ہیں، بیوی نہیں۔ اور بھولو مت میں ایک پٹھان ہوں جس کے لیے عزت ہی سب کچھ ہے۔ بہت شکریہ بلال خان، آج تم نے مجھے آئینہ دکھایا، میں نہ جانے کیسے بھول گئی، کس بھول میں تھی۔ واقعی میں غلط تھی جو خود کو لڑکی سمجھ بیٹھی، مگر تھینک یو، تم نے میری غلط فہمی بہت اچھے سے دور کر دی۔ اپنے ہی لفظ جب اپنے ہی تھپڑ مارتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، یہ آج بلال خان کو سمجھ آیا تھا۔ وہ بمشکل قدم اٹھاتا ہاسپٹل کے اندر آیا۔ اسے اس ماحول سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کے وجود سے اسے چڑ ہوتی تھی، آج اسے پٹیوں میں جکڑا دیکھنے کا سوچ کر ہی بلال کی جان جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا بولنا، جس کا انداز بلال کو عورت ذات پر دبا معلوم ہوتا تھا، آج وہ چپ تھی، ہاسپٹل کی چادر میں ڈھکی تھی، تو بھی بلال سہ نہیں پا رہا تھا۔ آئی ایم سوری منزہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں، چاہو تو مجھے سزا دے لو، مگر یہ مت کرو یار۔ وہ تصور کی آنکھ سے منزہ کو محسوس کرتے تڑپا تھا۔ عبید اچانک منزہ کو ہوا کیا تھا؟ صبح وہ بالکل صحیح تھی، مجھ سے تھوڑا پہلے ہی گھر سے نکلی تھی، یونی میں بھی صحیح تھی، پھر یہ سب کیوں ہوا؟ سائم کتنی دیر بعد بولا تو عبید کی طرف مڑتا بولا، ابھی یہ اہم نہیں ہے سائم، ابھی منزہ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، بس دعا کرو۔ بلال جانتا تھا عبید سائم کو نہیں بتائے گا، عبید سائم کو نہیں بتائے گا، مگر وہ تو اپنی پشیمانی دور کرنا چاہتا تھا نا۔ میں بتاتا ہوں سائم کیا ہوا ہے منزہ کو۔ بلال کی آواز پر وہ سب اس کی سمت متوجہ ہوئے۔ عبید نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ بلال، یہ موقع صحیح نہیں ہے، عبید سختی سے بولا، مگر بلال کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے کیا یہ سب، میری وجہ سے وہ شرارتی سی گڑیا ٹوٹ گئی، اپنی روایات میں جکڑا ایک مجبور اور بے بس انسان خود کے ساتھ ساتھ اس دیوانے کو بھی مار گیا جو اس پر جان دیتی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ بلال کی جھکی نظروں سے نکلتی نمی فرش پر گری تھی۔ وہ سب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جو ہمیشہ سے منزہ سے بیزارگی کا اظہار کرتا تھا، اور آج اسے یوں تکلیف میں دیکھ کر وہ نہ جانے کیوں تڑپ رہا تھا۔ چٹاک ہاسپٹل کی خاموشی میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ سائم کا ہاتھ بلال کے رخسار پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بلال خان میری بہن کو توڑنے کی؟ کیا گناہ تھا اس کا؟ یہی کہ تم جیسے بے حس اور ضدی انسان سے محبت کر بیٹھی تھی وہ۔ جانتا ہوں تمہیں اس کی بے باکی پسند نہیں تھی، اس کا انداز پسند نہیں تھا، مگر تم ایک بار اسے کہہ کر تو دیکھتے، وہ پاگل تمہارے عشق میں پوری کی پوری تمہاری پسند میں ڈھل جاتی، مگر تم نے تو اسے زندگی سے ہی بیزار کر دیا۔ سائم بلال کا کالر جکڑتے بولا۔ سائم سنبھالو خود کو، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، منزہ کو سوچو، چھوڑو بلال کو۔ عبید نے بامشکل اس کے ہاتھ بلال کے کالر سے ہٹائے۔ نہیں عبید، بولنے دو اسے، ورنہ مجھے میرا احساسی جرم مار ڈالے گا۔ مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے نہیں جانتا۔ بلال دل پر ہاتھ رکھتے بولا تو انہیں بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ میں بچپن سے روایات کو برقرار رکھتے ایک ناپسند بندھن میں بندھا ہوا ہوں، ہر روز تکلیف سے گزرتا ہوں۔ میں کیسے منزہ کی پذیرائی کر کے اسے 20 کانٹوں بھری راہ پر گھسیٹ لیتا؟ بلال آہستہ سے چیر پر بیٹھ گیا، جیسے ٹانگوں نے مزید بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا ہو۔ ڈاکٹر سائم، جو اسے سخت سنانا چاہتا تھا، منیب کی آواز پر مڑا جہاں ڈاکٹر روم سے باہر نکلا تھا۔ ڈاک- ڈاکٹر میری بہن۔ سائم آگے بڑھتے ان کی طرف آیا۔ دیکھیے مسٹر زیدی، ایکسیڈنٹ میں ان کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور وہ شاید سٹریس میں تھی، تبھی یہ جھٹکا دماغ پر زیادہ اثر انداز ہوا۔ ہمیں ہیمریج کا خطرہ تھا، مگر شکر ایسا نہیں ہوا، مگر جھٹکا لگنے کی باعث وہ ٹیمپریری کوما میں، یہ کوما پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے۔ 24 گھنٹے اہم ہے، آگے کیا ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتا۔ انتظار کریں اور دعا کریں آپ لوگ۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ سب صدمے سے کنگ رہ گئے۔
تھینک یو ڈاکٹر سائم بمشکل بولتے ہیں ان سے ہاتھ ملا کر ڈاکٹر سارے لاتے ہیں وہاں سے چلیے سب ٹھیک ہو جائے گا سائم تم گھر فون کر دو وہ سبھی پریشان ہوں گے عبید نے تسلی دینے کے انداز میں اس کا کندھا تھپتھمایا سائم بمشکل سارے لا گیا سائم نے گھر میں فون کر دیا تھا جس پر کچھ ہی دیر میں سب لوگ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے منظم ان سب کی جان تھی اب اس کی تکلیف پر مسز زیدی کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا بلال کو انہیں دیکھ کر خود پر مزید غصہ آ رہا تھا عبید میڈیسن لینے کاؤنٹر کی طرف گیا جب اس کا موبائل بجنے لگا دیکھا تو جویریہ خون تھا عبید سمجھ چکا تھا کہ ضرور اسے منازع کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا السلام علیکم جویریہ کی پریشان سی آواز پر عبید لب بھیج گیا وعلیکم السلام عبید کے لہجے میں تھکان خود بخود اتری تھی کیا آپ ٹھیک ہیں کیا ہوا آج آپ کلاس سے نکلتے ہوئے فون سن کر پریشان ہو گئے تھے اور ہاسپٹل میں کون ہے جویریہ نے فکر مندی سے پوچھا وہ دراصل منازع کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ہاسپٹل میں ہے عبید نے ایسے ایسے بتایا تو جویریہ کو جھٹکا لگا کیا کیسی ہیں اب منازع آپی وہ ٹھیک ہے نا جویریہ کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی ابھری وہ کچھ ہی عرصے میں ان سب کے بہت قریب ہو گئی تھی ابھی تو بے ہوش ہیں ڈاکٹر نے بولا اگر کل صبح تک ہوش نہیں آیا تو وہ کوما میں جا سکتی ہے عبید بتاتے بتاتے خود ہی لب بھیج کے اللہ خیر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا منازع آپی کو آپ پلیز خود بھی حوصلہ رکھیں اور باقی سب کا بھی خیال رکھیں اللہ منازع آپی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جویریہ صدقے دل سے بولی آمین ثم آمین عبید زیر لب بڑبڑایا میں اب فون رکھتی ہوں مجھے آپ ہی کی حالت بتاتے رہیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ عبید فون رکھتے دوائیوں کی سمت متوجہ ہوا سائم چائے پی لیں پلیز آنٹی کو اتنی مشکل سے پانی پلایا اگر آپ ہمت آ جائیں گی تو ان سب کو کون سنبھالے گا دیکھیے ریان بھیا کا بھی برا حال ہے بھابی نے سنبھال لیں گے مگر تایا جان اور بابا کو تو آپ ہی سنبھالنا ہے نا مشل سائم کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے بولی مشی منازع میری سگی بہن نہیں ہے مگر میں نے ہمیشہ اسے سگی بہن سے بڑھ کر چاہا ہے وہ ہمیشہ سے میری اور ریان بھیا کی گڑیا رہی ہے جس میں پورے زیدی بلاک کی جان ہے سائم سامنے دیکھتے بولا اس کا لہجہ تکلیف سے اٹا تھا آج تک اس کے منہ سے نکلی ہر خواہش ہم نے پوری کی ہے شاید یہ ہماری ہی غلطی تھی کہ ہم اسے انسان اور چیزوں کے بیچ کا فرق نہیں سکھا سکے سائم کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کی گال پر بہہ گیا سائم ایسا مت بولیں آپ نے وہی کیا جو ایک بھائی کرتا ہے مشل اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے تکلیف سے بولی نہیں مشی ہمیں اسے سمجھانا چاہیے تھا بلال کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی ضد پر اسے مل جاتا وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کی اپنی زندگی ہے مگر میں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہر غلطی میں ہر ضد میں شاید تب بھی وہ اپنا رد ہونا برداشت نہیں کر پائی سائم کو آج اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا وہ دونوں بالکل آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے منازع جیسی ہے اس سے زیادہ ہماری غلطی ہے ہم نے اسے بہن کی جگہ ہمیشہ اپنا تیسرا بھائی سمجھا جو خود کرتے تھے پہنتے تھے کھاتے پیتے تھے وہی اسے کروایا اور پہنایا تبھی وہ بھول گئی کہ وہ لڑکی ہے اور آج اسے بہت اچھے سے یہ باور کروایا گیا کہ لڑکا بنتے بنتے وہ لڑکی بھی نہیں رہی سائم مسلسل اپنے دل کا غبار نکال رہا تھا جبکہ مشعل کو اس کی تکلیف اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی بس کریں سائم خود کو دوش دینا بند کریں جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے آپ دعا کریں ہماری نظر ٹھیک ہو جائے زندگی کی سمت لوٹ آئے مشعل قرب سے بولی وہ ٹھیک ہو بھی گئی تو وہ پہلے جیسی منازع نہیں رہے گی جو کچھ اس نے سہا ہے وہ اس کے اندر کی شرارتی اور بے فکر منازع کو مار دے گا میری شرارتی گڑیا مجھ سے چھن جائے گی مشی سائم کی بات تلخ تھی مگر حقیقت تھی اگر اللہ نے چاہا تو وہ پہلے جیسی بھی ہو جائے گی فی الحال اس کی زندگی اہم ہے اور جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے شاید ان منازع کی کوئی آزمائش ہو مشعل پر امید تھی کیونکہ وہ بلال کی آنکھوں سے اس کی محبت سمجھ گئی تھی اللہ کرے سائمہ کے منہتے پیچھے دیوار سے سا ٹکا گیا واقعہ آہستہ آہستہ بیتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان سب کے دل کی دھڑکنیں بھی لرز رہی تھی نہ جانے صبح کا سویرا اپنے ساتھ کیا لانے والا تھا فی الحال تو واپس ہاسٹل چلا جا کب تک یہاں لان میں بیٹھا رہے گا منیب اور عادی کچھ ہی دیر پہلے ہاسپٹل سے باہر نکلے تھے باہر بیٹھے بلال کو دیکھ کر وہ اس کی طرف آئے جب تک منازع کو ہوش نہیں آ جاتا میں کہیں نہیں جاؤں گا بلال بنا اندھیرنے کو دیکھے بے تاثر لہجے میں بولا جنہوں نے اس کی بات پر ایک دوسرے کو دیکھا اور کیوں نہیں جاؤ گے بلال تمہیں منازع کے جینے مرنے سے فرق کیوں پڑا ہے تم جاؤ نہ نبھاؤ اپنی روایات منازع پہلے بھی تمہارے لیے غیر اہم تھی اور اب بھی ہے ہادی اسے اکساتے سنجیدگی اور ساتھ مہری سے بولا
اپنی بکواس بند کرو عادی، منازع کے لیے مرنے جیسا لفظ استعمال کرنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ اور نہیں ہے وہ میرے لیے کہہ رہا ہے۔ بلال جو کب سے دل پر جبر کر رہا تھا سارا غصہ ہادی پر نکالا۔ کیوں کیوں اہم ہے وہ تمہارے لیے؟ لگتی کیا ہے تمہاری اس جیسی لڑکیاں صرف دوست بن سکتی ہیں، تو دوست بھی کیوں رکھا ہے اسے؟ تمہیں ہزاروں لڑکیاں مل جائیں گی دوستی کے لیے۔ اب کہ منیب بھی ہادی کے انداز میں بولا۔ نہیں کرنے مجھے کسی اور سے دوستی، اور میرے لفظ میرے منہ پر مارنے کے لیے بار بار اس کی بےعزتی کیوں کر رہے ہو؟ تم دونوں چلے جاؤ واپس۔ تم کیوں ہو یہاں؟ بلال کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا۔ ہماری دوست ہے منازع، ہمارے لیے اہم ہے، ہم محبت کرتے ہیں اس سے۔ ہم تمہارے لیے تو ایسا نہیں ہے، مگر تمہارے لیے تو ایسا نہیں ہے۔ تم تو پھر ہادی جانتا تھا اسے کیسے احساس دلانا ہے۔ وہ جو خود سمجھ نہیں رہا تھا وہ سمجھ گئے تھے، کیونکہ میں بھی محبت کرتا ہوں اس سے، تم لوگوں سے کہیں زیادہ محبت۔ وہ تمہاری دوست ہے مگر میرے لیے دوست سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بلال غصے سے چیخا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ آخرکار بلال خان تم نے سن لی اپنے دل کی بات، مگر بہت دیر کر دی تم نے۔ بلال منیب افسوس سے بولا تو بلال نے لب بھینچے۔ ہادی منیب جلدی چلو۔ منازع اچانک ہی چال کی روان سی آواز پر وہ تینوں اس کی طرف بھاگے۔ کیا سچ میں بلال نے بہت دیر کر دی تھی؟ وہ سب بھاگتے ہوئے آئی سی یو کے باہر پہنچے۔ بلال کے قدم کچھ دوری پر رکے، باقی سب بے تابی سے ڈاکٹر کے منہ سے نکلے الفاظ کے منتظر تھے، جن کے لفظوں پر ان سب کی زندگیاں ٹکی تھیں۔ مسٹر زیدی، آپ کی بیٹی کو فی الحال ہوش آ گیا، مگر سر پر گہری چوٹ کی وجہ سے میرا مشورہ ہے کہ انہیں کسی بھی صدمے یا سٹریس والی بات سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر کی بات پر بلال شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا تھا۔ جی ڈاکٹر، ہم خیال رکھیں گے۔ سائن جلدی سے بولا تو وہ سب منازع سے ملنے اندر بڑھ گئے۔ بلال چاہ کر بھی اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکا۔ کیا یار زی بھائی، اتنی سی چوٹ پر آئی سی یو میں پہنچ گئی، بہت مایوس کیا آپ نے ہمیں۔ ہادی کی آواز پر منازع نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا، وہ مسکرا تک نہیں سکی۔ اور کیا یار، ویسے آپس کی بات ہے، آپ کھمبے سے ٹکرائی تھیں۔ کھمبا تو بچ گیا نا؟ منیب کی شرارت پر وہ سب مسکرا دیے، مگر منازع و نوز خاموش سی تھی۔ منازع میری جان، آپ ٹھیک ہے نا؟ منازع مسز طاہر زیدی منازع کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے روانسی سی بولیں، جس پر وہ سر میں اٹھتے درد کو دباتے سارس بات میں ہلا گئی۔ ہمارا بہادر بچہ۔ مسٹر طاہر زیدی اس کے ماتھے کو چومتے بولے۔ باری باری سب نے اسے پیار کرتے خود تسلی دی۔ سائم، عبید، منیب، ہادی، شال اور مشل پیچھے تھے۔ بابا آپ چاچو لوگوں کو گھر لے جائیں، ہم ہیں یا منازع کے پاس۔ صابر سائم میر زیدی سے بولا تو وہ سارے لاتے وہ مشکل ان سب کو لے گئے۔ سائم ان کے جانے کے بعد منیب اور ہادی شال اور مشل کے ساتھ مل کر اس سے باتیں کرنے لگے، مگر سائم وہیں پیچھے کھڑا رہا۔ منازع جانتی تھی وہ کس حال میں ہوگا، تب ہی اسے پکارا۔ مطلب میرا نام منازع زیدی، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تمہارے لیے اس دنیا میں صرف بلال خان اہم ہے، باقی ہم سب بھاڑ میں جائیں۔ سائم ناراض سے لہجے میں بولا تو منازع سے اس کی سائم پلیز، وہ مشکل الفاظ نکالتے بولی، اپنے بھائی کو ناراض کہاں دیکھ سکتی تھی؟ کیوں منازع، بچپن سے لے کر آج تک ہر بات تم نے مجھے بتائی، جو چاہیے ہوتا تھا مجھے بتاتی تھی، ہر دکھ ہر تکلیف سب سے پہلے مجھ سے بانٹتی تھی، تو آج تم نے مجھے اس قابل کیوں نہیں سمجھا کہ اپنا دکھ کہہ پاتی؟ سائم اس کے آنسوں پر تڑپتا اس کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ مجھے معاف کر دو سائم، اٹ ریئلی ہرٹس، تمہاری منازع ہار گئی ہے۔ منازع کی دھیمی سی سرگوشی پر ان سب نے لب بھینچے۔ سائم اسے اٹھاتے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا بھائی کی جان، سب ٹھیک ہے، تم خود کو سٹریس مت دو، سو جاؤ۔ سائم اس کا سر ہلاتے بولا، اس کے لیے وہ سب یاد کرنا صحیح نہیں تھا۔ یار جی بھائی دفع کرو سب کو، میں نے تمہیں تو بتایا ہی نہیں، اس منحوس کو سب پتہ چل گیا ہے۔ ہادی بیڈ کی دوسری سمت چیئر پر بیٹھے اس کی سمت جھک کر سرگوش میں بولا، کسے کیا پتہ چل گیا؟ منازع سائم کے کندھے سے سر ہٹاتے تکیے پر ٹکائے بولی۔ سائم اس کا بیڈ اونچا کر گیا، یہ میرے سالے کو کہ میں اس کی بہن سے پیار کرتا ہوں۔ ہادی دوبارہ اسی سرگوشی میں بولا تو منازع کو جھٹکا لگا۔ تم پھر بھی زندہ ہو، یہ کیسے ہوا؟ منازع ہلکا سا مسکرا دی تو ان سب کو سکون آیا۔ کیا کروں، میرا چارم ہی ایسا ہے، میرے جیسا بہنوئی اس کو کہاں ملنا تھا بھلا؟ بچہ انکار ہی نہیں کر سکا۔
ہادی آنکھ دباتے بولا تو منزہ کھل کر مسکرا دی۔ تیرے چارم کی ایسی کی تیسی، وہ تو مجھے تیری لعنتی شکل پر ترس آ گیا تھا اس لیے، ورنہ کون سا چارم کیسا چارم۔ منیب جو پیچھے ہی کھڑا تھا اس کی گردن میں چیت مارتے بولا، ایک ہی بات ہے جان۔ ہادی منیب کو دیکھتے رومانی انداز بولا تو سب کے کہہ کے گونجے، اشال مجھے سچ میں ان دونوں پر شک ہے، کہیں کوئی یارانہ تو نہیں چل رہا۔ سائم اشال کو دیکھتے بولا تو وہ دونوں سائم کو مارنے لگ کے جو ہنستا ہوا باہر بھاگ گیا۔ منزہ بھی چند پل اپنی اداسی سے نکل آئی تھی۔ سائم باہر کھڑے بلال کو دیکھتے لب بھینچا سے نظر انداز کرنا چاہا مگر بلال کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ کیسی ہے وہ؟ بلال آہستہ سے بولا تو سائم اس کی طرف پلٹا۔ تم نے تو مارنے کی پوری کوشش کی تھی مگر افسوس وہ بچ گئی ہے۔ سائم دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تن سے بولا تو بلال اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سائم میں بتا چکا ہوں، جو کچھ ہوا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مگر میں پھر بھی شرمندہ ہوں، مجھے ملنا ہے منزہ سے۔ بلال تھوڑا اکڑ کر بولا، کیوں بلال خان کیوں ملنا ہے اس سے؟ تاکہ جو قسمت سے بچ گئی ہے تمہیں دیکھ کر اس بار ماری جائے۔ سائم کو اس کے غصہ دکھانے پر شدید طیش آیا۔ زبان سنبھال کر بولو سائم زیدی، مجھے مجبور مت کرو، میں ہماری دوستی کا لحاظ بھول جاؤں۔ بلال کو اب ان سب کے مرنا مرنا کرنے پر غصہ آیا۔ اپنا غصہ جیب میں رکھو خان، ڈاکٹر نے میری بہن کو ہر قسم کے سٹریس سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، اور اس وقت اس کا سب سے بڑا سٹریس تم ہو، سو اسٹے اوے۔ سائم ہاسپٹل کا خیال کرتے آہستہ مگر سرد ترین آواز میں بولا، مگر مجھے ملنا ہے اس سے۔ سائم پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے منزہ سے ملنے دو۔ سائم کو آج بلال کے لہجے میں وہی تڑپ اور بے بسی دکھائی دی جو ہمیشہ منزہ کے لہجے میں ہوتی تھی، مطلب اس کی بہن ہار کر بھی جیت گئی تھی۔ ہاتھ میں جوڑتا ہوں بلال، ابھی یہاں سے چلے جاؤ، منزہ تمہاری کوئی بات نہیں سنے گی، الٹا اپنی طبیعت خراب کر لے گی۔ سائم کو اچانک اپنے دوست پر ترس آیا تھا۔ کیا میں اسے صرف دور سے دیکھ لوں پلیز؟ بلال آج خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیاں اجاڑنا کیا ہوتا ہے یہ بلال کو آج سمجھ آیا تھا۔ سائم لب دباتے سارے لاگے تھا، اندر موجود لڑکی اور باہر کھڑا یہ لڑکا دونوں اسے بہت عزیز تھے، جو آج ایک دوسرے کے لیے تکلیف میں تھے۔ بلال آگے بڑھتا آئی سی یو کے گلاس ونڈو کے پاس آیا، اندر وہ ظالم لڑکی ہادی کی کسی بات پر ہنس رہی تھی، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر مسکراہٹ نے بلال کو ساکت کیا تھا۔ باقی سب کے نزدیک وہ نمی ہنسنے سے آئی تھی مگر بلال جانتا تھا وہ نمی کیوں ہے۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں کی نمی اور ان ہونٹوں کی جھوٹی مسکراہٹ دونوں چرا لے، مگر فی الحال وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، سو دل محسوس کر رہ گیا، پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ منزہ ہادی کی بات پر ہنس رہی تھی جب خود پر پرتپش نظریں محسوس کیں، یوں لگا جیسے بلال ہو، پھر خود ہی اپنی سوچ پر اذیت سے مسکرا دی۔ بھلا وہ یہاں کیوں آنے لگا، جس کے نزدیک وہ صرف ایک بگڑی ہوئی لڑکی تھی جو عورت ذات پر دھبا تھی؟ کیا ہوا زی بھائی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہادی کی آواز پر وہ ایک ان دردناک سوچوں سے نکلتے اس کی سمت متوجہ ہوئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا پوچھ رہے تھے تم؟ نظر چونکنے کے انداز بولی، یار یہی پوچھ رہا تھا، مسی آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، شادی پر آپ بارات کے ساتھ آئیں گی یا بارات کا استقبال کریں گی؟ ہادی کب سے بیٹھا بے پر کی اڑا رہا تھا، بھئی میری دوست ہے منزہ، ظاہر ہے میری طرف سے ہی ہوگی نا، ہے نا منزہ؟ سائم چونکہ وہاں تھا نہیں تو مشعل بی بی بھی کھل کر بولی، میں منزہ کو سمجھ نہ آیا آپ کیا بولے؟ کس خوشی میں میڈم، میرے پاس کون سا بہنوں کی لائن لگی ہے، ایک ہی تو بہن ہے، اسے تم اپنی سائڈ رکھ لو۔ اچانک سائم کی آواز پر سب سے بڑا جھٹکا مشعل کو ہی لگا تھا۔ آپ کی بہن ہوگی مگر میری پیاری دوست ہے اور مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے نا منزہ؟ مشعل اس کے شوق ہونے پر تڑپ کر بولی، یار تم دونوں لڑنا بند کرو، میں دونوں طرف سے ہوں ٹھیک ہے؟ منزہ انہیں بحث کرنا شروع دیکھ جلدی سے بولی، واہ بھئی زی بھائی، ششکے ہیں آپ کے تو، دولہے کے بھی اکلوتی بہن اور دلہن کی بھی سہیلی۔ ہادی شرارت سے بولا تو منزہ مسکرا دی، فکر مت کرو تمہاری شادی میں بھی میرے ہی ششکے ہوں گے، دولہے کے بھی اکلوتی بہن اور دلہن کی بھی۔ منزہ منیب کو دیکھ کر بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ ایسے بھائی ویسے اب آپ کچھ دیر آرام کرو، میں ذرا کچھ کھا پی لوں، بی پی لو ہو رہا ہے، اب تو کل کچھ کھایا بھی نہیں ہے میں نے۔ ہادی چیئر سے اٹھتا بولا، اس کے سفید جھوٹ پر منیب نے اسے گھورا۔ جھوٹ کی بھی عادت ہوتی ہے بھکڑ انسان، کل رات انکل آنٹی کو جوس اور چائے پلانے کے بہانے جو 3 جوس اور 2 کپ چائے کے ساتھ سپر بسکٹ کے 3 پیکٹ ہڑپ کیے تھے وہ کیا تھا؟ منیب آئی برو اچکاتے بولا تو ہادی کی سیانی سی ہنسی ہنسی، یار وہ تو ٹرائل تھا، پلے
آف کا تو وہ وقت ہی نہیں ملا۔ ہادی ٹھٹائی سے بولا تو وہ سب ہنس دیے۔ چلو اب نکلو سب، منازع کو آرام کرنے دو۔ عبید نے سخت گوری سے نوازا تو وہ سب باہر نکلے۔ منازع نے آنکھیں بند کی تو ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال سے بہہ نکلا۔ وہ ظالم انسان اب بھی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ محبت وہ کہانی ہے کہ جتنا بھی کوئی بھولے ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اگلے 2 دن منازع کو ہاسپٹل رکھا گیا۔ تیسرے دن اسے چھٹی دے دی گئی۔ بلال ہر روز صبح شام اسے دیکھنے آتا مگر اب تک اس کے سامنے نہیں جا سکا۔ 3 دن سے گاؤں سے آنے والے فون بھی وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ ان روایات پر تھا۔ میشی یار ایک کپ چائے تو پلوا دو پلیز۔ سائم پاس سے گزرتی مشعل کو دیکھتے بولا۔ کچھ دیر گھور کر وہ کچن کی سمت بڑھی۔ کچھ دیر بعد کپ لیے غصے سے اس کے پاس آئی۔ سائم حد ہوتی ہے یار، 5واں کپ ہے یہ تمہارا چائے کا۔ مشعل اس کے آگے کپ پٹکتے ہوئے بولی۔ مشعل منازع کی وجہ سے اس کے یہاں آئی ہوئی تھی۔ صبح سے احسان سے 5ویں بار چائے بنوا چکا تھا۔ عادت ڈال لو میری جان، شادی کے بعد جب روز اتنی بار چائے بنانی پڑے گی تب کیا کرو گی؟ سائم اس کا تپا تپا چہرہ دیکھ کر شرارت سے بولا تو مشعل نے جان کہنے پر اسے گھورا۔ زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کس خوش فہمی میں مت رہنا۔ شادی کے بعد اپنے لیے چائے تم خود بناؤ گے اور میرے لیے بھی۔ مشعل ناک سے مکھی اڑانے کے انداز بولی۔ میشی کیسی بیوی ہوگی یار تم، اپنے شوہر سے چائے بنواؤ گی؟ سائم چہرے پر مسکینیت طاری کرتے بولا۔ شکر کرو صرف چائے بناؤں گی ورنہ میرا ارادہ تو جھاڑو پونچھا کروانے کا بھی تھا۔ مشعل مسکراہٹ دبائے بولی تو سائم کو کھلا منہ مزید کھل گیا۔ صحیح خطرناک تھی یہ لڑکی، تم چاہتی ہو میں ڈر کر شادی سے انکار کر دوں؟ سائم آئی برو اچکاتے بولا تو وہ شرارت سے زبان دباتی سر ہلا گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تم تیاری پکڑو، 2 ماہ بعد شادی ہونی ہے اور پھر تم نے چائے ہی بنانی ہے۔ سائم اس کا دوپٹہ شرارت سے کھینچتے بولا تو وہ اسے گھور کر وہاں سے بھاگی۔ کمینے بچی کو ڈرانے سے باز کیوں نہیں آتا تو؟ پیچھے سے آتے ہادی اور منیب اس کی حرکتیں دیکھتے بولے۔ بچی کے سگے بھائیو زیادہ شوخ مت ہو، تم دونوں تو جیسے شرافت کے نمونے ہو نا، اپنی حرکتیں بھول گئے ہو؟ سائم ان دونوں کو گھورتے بولا۔ میں تو بہت زیادہ شریف ہوں، گواہ ہے میرا سالہ۔ کیوں بے سالے؟ ہادی منیب کے کندھوں پر بازو رکھتے بولا۔ لو زیادہ فری مت ہو، ابھی میری بہن مانی نہیں ہے، سو ذرا ہاتھ ہولا رکھ، کہیں ایسا نہ ہو مجھے سالہ بنانے کا دل ارمان میں ہی رہ جائے۔ مجھے سالہ بنانے کا ارمان دل میں ہی رہ جائے، منیب اس کی ہاتھ جھٹکتے بولا۔ سیانے کہتے ہیں بندے دا منہ چنگا نہ ہوئے تے گل چنگی کرنی چاہیے۔ ہادی منہ بسورتے بولا۔ تمہارے جیسے سیانوں نے ایک اور چول ماری ہے کہ جے جا منہ ہو جی چپیٹ۔ منیب کون سا کم تھا اس کی مثال پر سائم ہادی کا چہرہ دیکھتے کہکا لگا گیا۔ عبید آج 3-4 دن بعد یوں نہیں آیا تھا۔ اس نے خود ہی اپنے سارے گروپ کے فارم جمع کروا دیے تھے۔ آج وہ فرسٹ سیمسٹر والے سے ان کے فارم لینے آیا تھا جنہوں نے ٹور پر جانا تھا۔ عبید فارم وغیرہ سے فارغ ہو کر باہر نکل گیا۔ ابھی کچھ ہی دور پہنچا تھا جب جویریے کی آواز پر رکا۔ پیچھے مڑا تو وہ وہیں آ رہی تھی۔ جی؟ عبید نے نظریں گھماتے پوچھا جو اب اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ منازع آپی کیسی ہیں آپ؟ ان کا فون بند جا رہا تھا۔ میشی آپی اور اشال آپی بھی فون ریسیو نہیں کر رہی۔ جویریہ ایک ہی سانس میں بولی تو عبید اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، اب منازع گھر لے آئے ہیں انہیں، اشال اور میشی بھی وہیں ہیں اسی لیے شاید فون نہیں اٹھا رہی، اور منازع کا موبائل ٹوٹ گیا تھا۔ عبید تسلی سے بولا تو اسے حوصلہ ہوا۔ کیا آپ ہمیں ان کے گھر کا ایڈریس دے سکتے ہیں؟ جویریہ تھوڑا جھجک کر بولی۔ میں وہیں جا رہا ہوں، اگر آپ چلنا چاہیں تو چل سکتی ہیں۔ عبید بے ساختگی سے آفر کر گیا۔ ہم گھر کال کر کے بتا دیں پھر چلتے ہیں۔ جویریہ کچھ سوچ کر بولی تو عبید سارے لا گیا۔ جویریہ نے گھر پر بات کی تب تک عبید بھی فارم سبمٹ کروا کر آ گیا۔ وہ دونوں پارکنگ میں آتے یونیورسٹی سے نکل آئے۔ زیدی ولا میں جویریہ کو اچھا خاصا پروٹوکول دیا گیا تھا، جبکہ ان دونوں کو ساتھ آتا دیکھ ہادی اور منیب کے ہونٹوں پر شرارت سے بھرپور مسکراہٹ چمکی تھی۔ آئیے آئیے عبید جی اور جویریہ جی، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے۔ ہادی کی زبان کو سکون کہاں تھا، وہ کسی کو بخش دے یہ تو ناممکن تھا۔ ہادی؟ عبید نے اسے گھورا تو وہ ہونٹ پر انگلی رکھ گیا۔ جویریہ اٹھ کر اندر منازع کے پاس چلی گئی تو بیچارہ عبید ان کے ساتھے چڑھ گیا۔ عبید جی یہ آج کل آپ بڑی سپیڈ میں جا رہے ہیں، سب خیریت ہے نا؟ بھئی گاڑی میں لفٹ دی جا رہی ہے، خود دروازہ کھلا اور بند کیا جا رہا ہے۔ منیب عبید کو دیکھتے شرارت سے بولا۔ اسے ایٹیکیٹس اور مینرز کہتے ہیں جو تم دونوں میں ناپید ہیں۔ عبید ان دونوں کو گردن سے دبوچتے بولا۔ وہ چاروں لان میں محفل جمائے بیٹھے تھے۔ واللہ کہیں ماری نہ جائیں ان مینرز پہ۔ سائم بھی ان کا ساتھ دیتے بولا تو عبید جھیم گیا، جس پر لان میں ان تینوں کے جناتی کہکے گونجے تھے۔ جویریہ اور اشال اندر آئیں تو مشعل اور منازع دونوں باتوں میں مصروف تھی۔ جویریہ منازع کا حال دیکھ کر چونکی۔ ماتھے پر بندھی پٹی، آنکھوں کے گرد واضح ہوتے سے حلقے اور ملک جیسا حلیہ، وہ اس منازع سے بالکل مختلف تھی جسے وہ جانتے تھے۔ کیسی ہیں آپ منازع آپی؟ جویریہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے بولی تو منازع مسکرا دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جیا تم بتاؤ؟
نظر کی مسکراہٹ میں بھی ایک خلاصہ تھا جو جیا کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے، آپ تینوں کو اتنے فون کیے مگر آپ تینوں میں سے کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ جویریہ منہ بسورتے بولی تو وہ تینوں مسکرا دیں۔ یار منزہ کی ٹینشن میں موبائل چارج کرنا یاد ہی نہیں رہا، اشال موبائل اس کے سامنے لہراتے بولی، اور میں تو 3 دن سے منزہ سے چپکی ہوئی ہوں، موبائل دیکھنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ مشل بھی لب دبائے بولی تو اس نے منزہ کو دیکھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو شونا، عبید نے بتایا ہوگا میرا تو موبائل ایکسیڈنٹ میں ہی گم ہو گیا تھا، کسی کو ہوش ہی نہیں تھا موبائل کا۔ منزہ معصوم سا منہ بنائے بولی تو جویریہ سارے لاگی، اس بار معاف کریں، اگلی بار اگر کسی نے ہمارا فون اگنور کیا تو ہم بات نہیں کریں گے۔ جویریہ کو یہ مان بھی ان کی دوستی نے ہی بخشا تھا۔ جو حکم یور ہائنس، وہ تینوں ایک ساتھ بولی تو جویریہ جھینپ گئی۔ اچھا آپ لوگ ٹرپ کے لیے ریڈی ہیں نا؟ کون کون جا رہا ہے؟ جویریہ کو یاد آیا کہ 2 دن بعد ان کا ٹور ہے۔ ہم سب جا رہے ہیں، بلکہ عبید نے تو فارم بھی سبمٹ کروا دیے ہوں گے، ہم تو ان سب میں یاد ہی نہیں تھا، مگر عبید زندہ باد۔ مشل ہنستے ہوئے بولی تو منزہ اور اشال بھی مسکرا دیں۔ آپ لوگوں کے گروپ میں لگتا ہے وہی سب کچھ سنبھالتے ہیں۔ جویریہ کے لہجے میں ستائش تھی، وہ واقعی سب کا گارجین تھا۔ بالکل، اگر عبید نہ ہو تو ہم سب تو گھوم کر رہ جائیں، وہ شہزادہ ہے، ہمارا ہر کام کا دھیان رکھتا ہے۔ اشال مسکرا دی، باقی سب نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ منزہ یہ تمہاری میڈیسن، ابھی وہ ہنس رہی تھی جب عبید تیزی سے اندر آیا، جس پر وہ سب مسکرا دیں۔ یہ تم کیوں لائے ہو ابھی؟ منزہ شرارت سے بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آنٹی لا رہی تھی تو مجھے ان کا بار بار سیڑھیاں چڑھنا اچھا نہیں لگا، اس لیے میں لے آیا۔ عبید سنجیدگی سے بولا۔ وہ چاروں دلکش سا مسکرا دیں۔ وہ جتنا دکھنے میں پیارا تھا اس کا دل اس سے بھی پیارا تھا۔ ابھی میرا فارم جمع مت کرانا، میں ٹرپ کے لیے نہیں جا رہی۔ منزہ اچانک سنجیدہ ہوتے بولی تو باقی سب بھی لب دبا گئے۔ اور کیوں نہیں جاؤ گی تم؟ عبید نے اسے گھورا، جانتا تھا وہ کیوں اور کس کی وجہ سے کہہ رہی ہے۔ پلیز ابھی، میرا فی الحال کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، تم سب جاؤ اور انجوائے کرو، منزہ روانسی سی ہوتے بولی۔ منزہ حالات سے ڈر کر کمزور لوگ بھاگتے ہیں، اپنے درد کا سامنا کرنا یہ اصل بات ہی ہے۔ اس نے تمہیں جو بھی کہا صحیح یا غلط، مگر تم گھر میں بند رہو گی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باہر نکلو، اسے بتاؤ کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ عبید سنجیدگی سے بولا تو منزہ چپ ہو گئی، جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ بالکل، اور یار منزہ ہمارا آخری ٹرپ ہے، پھر نہ جانے زندگی کے جھمیلوں میں اتنی فرصت ملے یا نہ ملے۔ اشال اس کا ہاتھ تھامتے بولی۔ ہم جا رہے ہیں تو مطلب ہم سب جا رہے ہیں، سمجھی؟ ڈرامے مت کیا کرو۔ مشل اس کے بازو پر ہلکی سی چپت مارتے بولی تو منزہ مجبوراً ہلکا سا مسکرا دی۔ گڈ ہو گیا، مطلب ہم سب جا رہے ہیں۔ جویریہ ایکسائٹڈ سی ہوتے بولی تو سب اسبات میں سارے لاتے مسکرا دیے۔ یہ 2 دن بھی دبے پاؤں گزر گئے، منزہ کی پٹی کھل چکی تھی، ماتھے پر صرف چھوٹی سی بینڈیج لگی تھی۔ آج ان سب کا ٹرپ تھا جس کے لیے سب اسٹوڈنٹ کو صبح 4 بجے یونیورسٹی میں جمع ہونا تھا۔ وہ سب باری باری یونیورسٹی آ گئے۔ بلال کب سے وہاں کھڑا منزہ کا انتظار کر رہا تھا، 4 دن سے وہ اسے دیکھ نہیں سکا تھا اور اب بس کسی بھی طرح اسے دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ چلو بلال گاڑی میں، تقریباً سب لوگ اکٹھے آ گئے ہیں، جانا نہیں ہے کیا؟ عبید اسے دیکھتے اس کے قریب آیا۔ سائم، ہادی، منیب، عبید، مشل، اشال، جویریہ سب لوگ آ گئے تھے مگر صرف منزہ نہیں تھی۔ بلال کو لگا شاید وہ نہیں جا رہی۔ عبید تم لوگ جاؤ یار، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں نہیں جا رہا۔ بلال بد دلی سے کہتا مڑا تو نظر جیسے ساکت ہو گئی۔ سامنے ہی منزہ گاڑی کی طرف جا رہی تھی، لائٹ پیچ گھٹنوں سے تھوڑی نیچے آتی، فراق بلو جینز پر پیچ سی اسٹالر سے حجاب کیے وہ کوئی اور ہی منزہ لگ رہی تھی۔ ہمیشہ سے لڑکوں والی الگے میں رہنے والی منزہ آج پہلی بار لڑکیوں کی طرح تیار ہوئی تھی۔ بلال خان چند لمحے مبہوت رہ گیا، وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے یہ سب اپنی آنکھوں کا دھوکا لگا۔ وہ یک ٹک کسی سمت دیکھے جا رہا تھا جہاں سے گزر کر منزہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ تو پھر فائنل ہے نا، تم نہیں جا رہے؟ عبید اس کی حالت دیکھتے اس کے کان کے پاس جھکتے شریر سے انداز میں بولا۔ وہ عبید میں نا ٹھیک ہوں، اب چلو چلو جلدی ورنہ بس نکل جائے گی۔ بلال جم کر مسکراتا بولا تو عبید بھی مسکرا دیا۔ وہ دونوں گاڑی میں آئے تو سب لوگ اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ گاڑی کے سب سے آگے والی سیٹس جن کا رخ ایک دوسرے کی سمت تھا، ان پر وہ سب بیٹھ گئے، صرف بلال تھا جسے جگہ نہیں ملی تھی۔ بلال وہ سیر کے ساتھ والی سیٹ خالی ہے، تم وہاں چلے جاؤ، ہادی جان بوجھ کر اونچی آواز میں شرارت سے بولا۔ بلال نے اسے گھورا، اچانک ہادی کی نظر منزہ کی سمت اٹھی جو مٹھیاں بھیجتے خود کو قابو کر رہی تھی۔ یار مذاق کر رہا تھا، تم یہاں ہو، ہم سیٹ شیئر کر لیتے ہیں۔ منیب اور ہادی ساتھ ساتھ کھسکتے اس کے لیے جگہ بناتے بولی۔ ہادی منزہ کے ہاتھوں شہید نہیں ہونا چاہتا تھا۔ عبید کیوں نہ ہم آخری والی سیٹ پر چلے جائیں؟ بلال آخری سیٹ دیکھتا ہوا بولا جہاں وہ پانچوں آسانی سے بیٹھ سکتے تھے اور ان سے آگے دونوں طرف وہ چاروں بیٹھ جاتی۔
ٹھیک ہے، میں اسٹوڈنٹس کو یہاں آنے کو بولتا ہوں۔ وہ بیت سارے لاتے پیچھے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب اسٹوڈنٹس آ کر آگے والی جگہ بیٹھ گئے اور وہ سب کے سب پیچھے چلے گئے۔ ابھی چونکہ ہلکا ہلکا اندھیرا باقی تھا اور سفر بھی لمبا تھا، تو وہ ایک دوسرے کے کندھے پر گرتے نیند میں غرق ہو گئے۔ ہادی اور منیر تو ویسے بھی نیند کے دیوانے تھے، سو اس طرح سوتے جاگتے یہ سفر شروع ہوا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد وہ سب تازہ دم ہو کر نیند سے جاگے، اور نیند سے جاگتے ہی ہادی صاحب کا شیطانی موڈ آن ہو چکا تھا۔ بس میں کوئی اسٹوڈنٹ ابھی بھی سو رہے تھے۔ ہادی نے منیب کو کونی مارتے اشارہ کیا، جس پر ان دونوں کے خرافاتی دماغ چلنے شروع ہوئے۔ انڈے، گرم انڈے 15 روپے دا وڈا انڈا، 10 روپے دا چھوٹا انڈا لے لو۔ ان دونوں کی تیز آواز پر سارے اسٹوڈنٹس اپنی اپنی جگہ اچھلے۔ نیند میں غرق حضرات کا تو کلیجہ منہ کو آیا۔ تم دونوں کی شکلوں پر ویسے ہی یہ کام بہت سوٹ کیا ہے۔ سردیوں میں بیچنا بہت فائدہ ہوگا۔ پروفیسر ساجد جو خود بھی سو رہے تھے، ان کی آواز پر اٹھتے تڑک کر بولے۔ شکریہ سر، بس ہم نے کبھی غرور نہیں کیا۔ ہادی مصنوعی کالر کھڑے کرتے بولا تو وہ اسے گور کر رہ گئے تھے۔ سر ویسے بھی ہم ٹور پر ہیں اور اتنا بورنگ سفر ہم سے مزید نہیں ہوگا۔ منیب روان سا ہوتا بولا تو وہ سارے لاگے، کیونکہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا تھا۔ مانتا ہوں بور ہو رہے تھے، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انڈے ہی بیچنے لگ جاؤ۔ کوئی ڈھنگ کی ایکٹیویٹی کر لو۔ انہوں نے میٹھی میٹھی سنائی تو سارے اسٹوڈنٹ ہنسی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سر جی کیا بتاؤں، سردیوں میں انڈے بیچنے والے آپ سے زیادہ کما لیتے ہوں گے۔ میری ماں نے چھوڑے اس یونیورسٹی کے جھنڈٹ کو۔ دونوں مل کر انڈوں کا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ ہادی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آتے مصنوعی رازداری سے بولا تو وہ نفی میں سارے لاگے۔ بکواس کروا لو تم سے جتنا مرضی۔ انہوں نے اس کی چت لگائی تو وہ فخر سے کالر کھڑے کر گیا۔ سر بلال بہت اچھا گاتا ہے، اس کو بولیں ہمیں کچھ سنائے۔ ہادی نے بلال کی سمت دیکھا جو مجنوں بنم نزا کی پشت کو گھور رہا تھا۔ ہیں مگر میں کیسے؟ اچانک اپنے نام کی پکار پر سر اٹھایا تو ساری بات میں بلال کے نعرے گونج رہے تھے، جس پر وہ بکھلا گیا۔ چلو چلو شروع ہو جاؤ بلال بیٹا۔ منیب نے آگے سے گٹار لے کر اس کے حوالے کیا تو وہ ایک نظر منزا کو دیکھ کر گٹار تھام گیا۔ میں عشق وسط کا وہ عاشقی ہے میری۔ اس کے ہاتھوں اور منہ رکتے ہی پوری بات تالیوں سے گونج اٹھی۔ ہادی اور منیب نے تو باقاعدہ سیڑھیاں بجائی تھی، کیونکہ گانے گاتے ہوئے اس کی نظر ایک پل کے لیے منزا سے نہیں ہٹی تھی۔ جبکہ منزا کو یاد آیا، اس نے کہا تھا یہ گانا اس کے دل میں موجود کسی بہت خاص کے لیے، تو مطلب وہ لڑکی اسی بس میں تھی جس کے لیے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ منزا چاہ کر بھی خود کو لاپرواہ ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ آنکھوں میں بے ساختہ جلن کا احساس ہوا تھا۔ اتنی بے بس کیوں تھی وہ اس ظالم محبت کے ہاتھوں، جو لگتا تھا مر کر بھی اس کی جان نہیں چھوڑنے والی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتے سر مچل کے کندھے پر ٹکا گئی، جبکہ بلال ایک افسردہ سی نظر اس پر ڈال کر رہ گیا۔ تقریباً 1 بجے وہ لوگ ناران پہنچے تھے، جہاں اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ وہ لوگ بس سے اترے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے ان کا استقبال کیا۔ وہ لوگ بس میں ہی کوٹ وغیرہ پہن چکے تھے اور اب بس سے نکل کر ہوٹل میں چیک آؤٹ کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اے منزا یار، تم کتنی کیوٹ لگ رہی ہو حجاب میں۔ ہمیں نہیں پتا تھا ہماری عزیب آئی لڑکیوں والے حلیے میں اتنی کیوٹ لگیں گی۔ ان کی کلاس کا لڑکا منزا کے پاس آ کر بولا تو وہ کھینچ کھانچ کر مسکراہٹ لبوں پر لائی، جبکہ کچھ دور موجود بلال اس کا کمنٹ سنتے غصے سے کھول کر رہ گیا تھا۔ اسے لگتا تھا منزا صرف لڑکوں والے حلیے میں ہی نگاہوں کا مرکز بنتی تھی، جس پر وہ غصہ ہو جاتا تھا، مگر وہ تو لڑکیوں والے حلیے میں بھی کئی لوگوں کو چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ساحل بات سننا پلیز۔ بلال بمشکل ہلکا سا مسکرا کر اسے آواز دے گیا، جس پر ساحل منزا کے پاس سے ہٹتے اس کے پاس آیا۔ اپنی نظروں اور زبان کو قابو میں رکھو ورنہ نکال کر پھینک دوں گا۔ اب اگر تم مجھے منزا کے ارد گرد بھی دیکھے تو بہت برا پیش آؤں گا۔ بلال اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مسکراتے ہوئے بولا۔ دیکھنے کو لگ رہا تھا جیسے دو دوست بات کر رہے ہوں، مگر بلال میں تو صرف… اس بیچارے نے اپنی صفائی دینی چاہیے، جیسے بلال کی گھوری ناکام بنا گئی تھی۔ تم جو بھی کر رہے تھے یا تمہارا جو بھی مقصد تھا، میں دوبارہ خود کو نہیں دہراؤں گا، سمجھے؟ جاؤ اب یہاں سے۔ بلال سرد انداز میں بولا تو وہ سارے لاتے وہاں سے نکل گیا، اور اب بلال کا دل چاہ رہا تھا اسے سب کی نظروں سے اوجھل کر دے۔ ایک تو اس کا سوگوار سا روپ، اس پر حجاب میں موجود پھولے پھولے گال اب بہت کیوٹ دکھا رہے تھے۔ یہ ہوٹل پہاڑ پر بنا تھا۔ منزا وہاں سے چلتے ہوئے پہاڑ کے کنارے کی طرف آئی۔ نیچے گہری کھائی تھی جو نیچے سے دھند سے اٹی تھی، گہری اور خاموش، بالکل اس کے دل کی طرح۔ وہ چلتے چلتے بہت آگے نکل آئی جب اچانک بارش ہونے لگی، مگر اس پر تو جیسے کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ پہاڑی کی سمت لڑھکتی، بلال جو کب سے خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا، آگے بڑھتے اس کے بازو تھام کر اسے اپنی سمت کھینچ گیا۔
کیا کر رہی تھی تم؟ اتنی لاپرواہ کیوں ہو؟ ابھی کچھ ہو جاتا تو؟ بلال غصے سے اسے بازوؤں سے تھامے جھنجھوڑتے بولا۔ منزہ ہوش میں آتے جھٹکے سے اپنے بازو چھڑا گئی۔ اٹس نان آف یور بزنس مسٹر بلال خان، میں چاہے جیوں یا مروں، یو ڈونٹ ہیو ٹو بودر اٹ۔ منزہ غصے سے انگلی اٹھاتے بولی۔ از اٹ مائی بزنس منزہ زیدی؟ مانتا ہوں پاگل تھا، بے وقوف تھا، بہت سی ایسی بکواس کر گیا جو نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں وہ سب بار بار دہراتا رہوں۔ بلال اس کے غصے کو نظر انداز کرتے سنجیدگی سے بولا۔ آپ غلط نہیں تھے، بلکہ آپ ہی تو صحیح تھے۔ مجھ جیسی لڑکیاں دوست اور ٹائم پاس تو ہو سکتی ہیں، مگر کسی کی محبت نہیں۔ دیر سے ہی صحیح، مگر میں بھی سمجھ گئی ہوں۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، مزید مجھ پر کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منزہ خود پر تمسخرانہ مسکراتے ہوئے بولتی وہاں سے جانے لگی۔ بلال نے جو باتیں اپنے منہ سے کہی تھی، اب وہی باتیں اس کے منہ سے سن کر نہ جانے کیوں غصہ آیا تھا۔ دوسروں پر طنز کرنا بہت آسان ہوتا ہے، احساس تو تب ہوتا ہے جب وہی الفاظ کوئی آپ کو لوٹائے۔ معافی نہیں مل سکتی کیا؟ وہ بے بسی سے دھیما سا بولا۔ منزہ کے بڑھتے قدم رکے، آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ایک ساتھ جھلکی تھی۔ میں کون ہوتی ہوں آپ کو معاف کرنے والی؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، بہت عرصہ آپ کو تنگ کیا، مگر اب نہیں، بے فکر رہیں، اب آپ کو منزہ زیدی نامی بلا آپ کی زندگی میں کہیں نہیں ملے گی۔ بغیر پلٹے بولتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ بلال برستی بارش میں وہیں تنہا کھڑا رہ گیا۔ جو اس نے بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت تھا۔ جب اتنا عرصہ منزہ نے سہا تھا تو اس کی سزا کیسے اتنی جلدی ختم کر دی جاتی؟ وہ آسمان کی سمت سر بلند کرتے آنکھیں موند گیا۔ اس کے اندر اور باہر دونوں موسم بھیگ گئے تھے۔ سب کو رومز مل چکے تھے اور اتفاقاً ان لڑکیوں کو لڑکوں کے بالکل سامنے والا کمرہ ملا تھا۔ فریش ہو کر چینج کرتے وہ سب ناران کی سیر کے لیے نکلے تھے۔ ہادی اور منیب کی زبان مسلسل نان سٹاپ چل رہی تھی۔ ہادی یار یہ ہمارا آخری ٹرپ ہے اور ہمارے زی بھائی اور بلال افسردہ اور اداس پھیرے ہیں، کچھ کر۔ منیب ہادی کا دھیان ان اداس پنچھیوں کی طرف دلاتے بولا۔ میں کیا مجرا کروں؟ کچھ کر۔ اب وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو کیا ان دونوں کو مجبور کروں؟ ہادی سڑ کر بولا تو منیب کی اچانک آنکھیں چمکی۔ آئیڈیا! منیب چٹکی بجاتے بولا تو ہادی نے حیرت سے اس کی سمت سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم انہیں مجبور کریں گے شہزادے؟ منیب ہنس کر بولا تو وہ اس کی بات سمجھتا خود بھی مسکرا دیا۔ ڈیولز کا دماغ چلا تھا، خدا خیر کرے۔ ہادی نے فون نکالتے کوئی نمبر ملایا اور آزاری سے بات کرتے فون بند کر دیا، جس کے بعد وہ دونوں چلتے ہوئے منزہ کے پاس آئے۔ منیب اشال کی سمت آیا، جبکہ ہادی منزہ کے ساتھ چلتی مشعل کو سائڈ پر کرتے درمیان میں آیا۔ زی بھائی چلیں نا، ندی کنارے چلتے ہیں، بہت پیارا نظارہ ہے وہاں۔ مشعل سائم کے ساتھ چلنے لگی اور منیب اور اشال کچھ دور ہو گئے تو ہادی منزہ سے بولا۔ منزہ نے اشال اور مشی کو مصروف دیکھا تو سارے لا گئی، جس پر وہ دونوں ایک سمت موڑے۔ یہ ایک چھوٹی سی قدرتی ندی تھی جو کسی آبشار سے بہہ کر آ رہی تھی۔ ہادی جانتا تھا بلال ان کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ زی بھائی آپ یہاں بیٹھے، میں وہ وہاں تصویر بنا کر آتا ہوں۔ منزہ ویسے بھی تنہائی چاہتی تھی سو سارے لا گئی۔ ہادی اٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب منزہ کو بلال کے سسکنے کی آواز آئی تو منزہ چونکی۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا تو 4-5 لڑکے بلال کے ارد گرد گھیرا بنائے کھڑے تھے، جن میں سے ایک نے بلال کو مکہ مارا تھا۔ بلال نے پلٹ کر مارنا چاہا، ویسے بھی بلال جیسے ہٹے کٹے پٹھان کے سامنے وہ پانچوں کہاں زیادہ دیر ٹکنے والے تھے، مگر منزہ کو بھاگ کر اپنی سمت آتا دیکھ کر بلال اپنے ہاتھ روک گیا اور مسکرا کر ان سے مار کھانے لگا۔ بلال! اسے گرتا دیکھ منزہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ اس کے منہ اور ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ منزہ کی آنکھوں میں اس کی حالت دیکھ کر نمی جھلکی۔ کون ہو تم لوگ اور کیوں مار رہے ہو اسے؟ بگاڑا کیا ہے اس نے تم سب کا؟ منزہ ان پانچوں کو دیکھتے ہی چیخی، جن کے چہرے آدھے ماسک سے ڈھکے تھے۔ بڑی ہیرو گیری دکھا رہا تھا یہ ہیرو، ہمارے دوست کو دمکا رہا تھا۔ اس کی تو ان میں سے ایک بھاری اور بھدی سی آواز میں بولا۔ بلال کیسے دھمکی دی تھی تم نے؟ تم اپنے غصے پر قابو کیوں نہیں رکھتے؟ منزہ نے اب کی بار غصے سے بلال کو گھورا۔ وہ تمہیں دیکھ رہا تھا تو؟ بلال نے بر وقت بہانہ بنایا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ کرتوت کس کی ہیں، جو کچھ دور کھڑا چھپ کر اب یہ سب انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ رہا تھا تو تمہیں کیا تکلیف تھی؟ خواہ مخواہ دوسروں سے لڑائیاں مول لینے کا شوق ہے تمہیں؟ منزہ کا دل کیا اس کے دو لگائے، جو کہنے کو اب اسے کچھ سمجھتا نہیں تھا اور اب اس کے لیے پنگے کر رہا تھا۔ ہیلو میڈم، پیچھے ہٹو، اس کی تو۔ ان میں سے ایک نے دوبارہ بلال کو مارنا چاہا تو منزہ نے آؤ دیکھا نہ تو گھما کر مکہ اس کے پیٹ میں مارا۔ وہ کرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد منزہ نے باری باری ان سب کی اچھی خاصی لگائی تھی۔ وہ شاید بھول گئے تھے کہ سامنے زی بھائی ہے، جس نے حلیہ بلے لڑکیوں والا رکھ لیا تھا، مگر اس نے کراٹے کورس بھی کر رکھا تھا جو اب وہ ان پر نکل رہا تھا۔ زی بھائی کیا ہوا؟ ہادی ان سب کو پٹتا ہوا دیکھ کر بخلا گیا اور بھاگ کر آ کر منزہ کو بازو سے پکڑا، جن پر ان سب کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔
چھوڑو مجھے عادی، ان کی چٹنی نہ بنا دی تو میرا نام بھی منزہ زید ہی نہیں۔ منزہ کو سے بولی تو عادی نے تھوک نکلا۔ بلال مزے سے لیٹا اپنی شیرنی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی سے متوجہ نہ پا کر بلال مصنوعی سسکا، جس پر منزہ بھاگ کر اس کے پاس آئی، اس کے پاس بیٹھتے اس کا سر گود میں رکھا۔ عادی جلدی کرو، بلال کو اٹھا کر ہوٹل لے کر جانا ہے، دیکھو کتنا خون نکلا ہے، کچھ دیر پہلے جو شیرنی باندھ کر ان پر جپٹی ہوئی تھی، اب آنکھ ماں سلیے نرم سا بولتی بلال کے دل میں اتر رہی تھی۔ عادی گہرا سانس بھرتا آگے بڑھا اور سہارا دیتے بلال کو اٹھایا۔ ایک طرح سے منزہ نے اسے سہارا دے رکھا تھا اور دونوں سے لیے واپس ہوٹل آ گئے۔ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹایا۔ زی بھائی آپ یہیں رکے، میں بلال کے لیے دوائی اور کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ عادی اسے کہتے باہر نکل گیا۔ بلال یک ٹک منزہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ منزہ جذبات سے پر لہجے میں پکارا تو منزہ ساکت ہوئی۔ ایک نظر اسے دیکھا جو آنکھوں میں شرمندگی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ منزہ اتنی جلدی اسے معاف کرنے کے حق میں نہیں تھی، تب بھی وہاں سے جانے کی نیت سے اٹھی، مگر بلال اس کی کلائی تھام کر اسے روک گیا۔ آئی ایم سوری منزہ، جانتا ہوں یہ لفظ تمہاری تکلیف کے سامنے بہت چھوٹے اور میں چاہ کر بھی ان لفظوں کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا جو میں نے تم سے کہے، مگر سچ کہتا ہوں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ بچپن سے لے کر آج تک مجھے ہر روز یہ باور کرایا گیا کہ میں کسی کی امانت ہوں، ایک ایسے فرد کی جو نہ مجھے چاہتی ہے نہ میں انہیں، مگر ہم دونوں ہی روایات کی بیڑیوں میں قید ہیں۔ بلال سانس لینے کو رکا، جب تم نظر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سنے گئی۔ پہلی بار جب تمہیں یونی میں دیکھا، تمہارا لڑکوں جیسا انداز دیکھ کر، تمہاری معصومیت اور سادگی دیکھ کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تمہاری شرارتیں اگر لبوں پر مسکراہٹ لاتی تو لڑکوں کا تمہاری سے متوجہ ہونا غصہ دلاتا تھا، مگر ہر روز گاؤں سے آنے والے فون میں دی جانے والی ہدایات میں پاگل سا ہونے لگا تھا۔ اسی پاگل پن میں ہمیشہ خود کو احساس دلانے لگا کہ مجھے تم سے نفرت ہے، تمہاری حرکتوں سے نفرت ہے۔ ہر روز خود کو یہ سب یاد دلاتا رہا۔ بلال کی آواز پر منزہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گال بھگونے لگے۔ جس دن تم نے گاڑی میں وہ سب کہا میرا دل باغی ہونے لگا تھا، تمہارے منہ سے نکلے الفاظ میرے دل کی خواہش بھرنے لگے تھے، اور پھر کچھ دن بعد اماں نے فون پر بتایا کہ بابا صاحب ڈگری ختم ہوتے ہی میری شادی کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میرا دماغ ہل گیا تھا اور اچانک تمہارا ایٹیٹیوڈ دکھانا، میں اپنا سارا غصہ تم پر نکال گیا۔ شاید اسی لیے اسلام میں غصہ حرام قرار دیا گیا، یہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ بلال نے بات ختم کرتے اسے دیکھا تو سسک سسک کر رو گئی۔ منزہ پلیز رو مت، اتنے دن سے اگر تکلیف میں تم تھی تو سکون میں بھی نہیں تھا۔ ایک ہفتے سے میں سو نہیں سکا، پلیز معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اور اب اگر ساری دنیا سے بھی لڑنا پڑا تو لڑ جاؤں گا، بس تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ بلال اس کا ہاتھ تھامتے بولا۔ تم ایک بار مجھ سے کہہ کر تو دیکھتے بلال، منزہ زیدی بلال خان پر ہنستے ہنستے جان وار سکتی ہے، مجھے تمہارے بابا صاحب کے سامنے اپنی محبت کے لیے جولی بھی پھیلانی پڑتی تو میں وہ بھی کر جاتی۔ منزہ روتے روتے سر اٹھا کر بولی۔ بالکل نہیں منزہ، تم میری محبت ہو، میں ہرگز تمہیں کسی کے سامنے جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنے دوں گا، یہ وعدہ ہے اس خان کا تم سے۔ بلال آج خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا جسے منزہ کی محبت ہونے کا شرف ملا۔ تم نے مجھے معاف تو کر دیا نا؟ منزہ کو اپنی سمت تختہ پا کر بلال آہستہ سے بولا، ایک شرط پر۔ منزہ آنسو صاف کرتے سنجیدہ سے لہجے میں بولی تو بلال اسے دیکھ کر رہ گیا، جیسے پوچھ رہا ہو کیا؟ آگے جو بھی ہوگا ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے، تم دوبارہ کچھ بھی اکیلے برداشت نہیں کرو گے، وعدہ؟ منزہ اس کے آگے ہتھیلی پھیلاتے بولی، وعدہ۔ بلال مسکرا کر اس کی ہتھیلی پر ہاتھ رکھ گیا۔ منزہ پرسکون سی ہوتی مسکرا دی، وہ جانتی تھی اس نے بلال کو بہت جلد معاف کر دیا، مگر وہ چاہ کر بھی اس کے معاملے میں بے حس نہیں بن سکتی تھی۔ وہ اس سے محبت کی دعوے دار تھی تو بھلا کیسے اسے شرمندہ ہونے دیتی؟ ہادی اللہ پوچھے گا تجھے، تو نے ہمیں ماننے کا بتایا تھا، صرف یہی تو بتایا ہی نہیں کہ زی بھائی ہمارا یہ حال کریں گے، وہ ان کی کلاس کے ہی لڑکے تھے، ہاں تو بلال کو مار کر وہاں سے بھاگ جانا تھا نا، کس نے کہا تھا وہاں رک کر ڈائیلاگ مارنے کو؟ ہادی اس کے کندھے پر چت لگاتے بولا جس پر وہ سسک کر رہ گیا تھا، یار اتنے مزے کا سین تھا۔ بلال ہیرو کی طرح مار کھا کے گرا اور زی بھائی نے کیا ہیروئن والی انٹری ماری، مزہ آ گیا۔ ان میں سے دوسرا پرجوش سا بولا تو باقی سب نے بھی ساتھ لایا تو بس جب چس کے لیے جائیں تو پھر مار تو پڑتی ہے، ابھی بھی اگر میں وقت پر نہیں آتا تو اللہ جانے زی بھائی تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتی۔ عادی منہ بنا کر بولا تو وہ سب روان سے ہو گئے۔ عادی نے فون پر انہیں بلال کو مار کر بھاگ جانے کا بولا تھا تاکہ منزہ بلال کو زخمی دیکھ کر رہ نہ سکے اور وہ دونوں بات کر سکیں، مگر وہ سب ہیرو ہیروئن کی فلم انجوائے کرنے کے چکر میں اچھے خاصے پٹ گئے تھے۔ اچھا اب حوصلہ کرو،
گرینڈ ٹریٹ لیں گے، اتنی آسانی سے تھوڑی ان دونوں کو جانے دیں گے، تم سب چل کرو میرا بیٹا۔ ہادی ان کی صرف دوائیاں بڑھاتے بولا تو وہ سب سارے لاگے۔ ہاں بھئی شیر جوانو، کیا بنا پھر؟ منیب جو اشال کو ہوٹل چھوڑ کر آیا تھا ان کی سمت بڑھتا بولا، مگر ان کے سوجے ہوئے چہرے دیکھ کر رکا ہے، یہ سب کے سب نقش کس نے بگاڑے ہیں؟ منیب ایک بار پھر ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ابھی چپ کر بے، زی بھائی سے پٹے ہیں یہ سارے نمونے۔ آدھی اس کے کان کی طرف جھکتے بولا تو وہ واہ واہ کر کے سر ہلا گیا۔ مجھے ناز ہے تم پر میرے بادرو، ناران کی یہ حسین وادیاں دو محبت کرنے والے کو ملانے پر تم سب کی دی یہ قربانیاں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ منیب ان کا خون گرمانے کو باقاعدہ پوری تقریر کر گیا۔ یہ وادیاں یاد رکھے نہ رکھے، بلال سے ڈنر کرتے وقت اگر تم دونوں نے ہمیں یاد نہ رکھا تو پھر لاہور تم دونوں کی حالت ضرور یاد رکھے گا۔ ان میں سے ایک منہ بناتے بولا تو ان دونوں نے تھوک نکلا۔ ہاں ہاں بالکل، یہ بھی بھلا بولنے والی بات ہے۔ وہ دونوں جلدی سے سر ہلاتے وہاں سے نکلے، جبکہ پیچھے وہ سب اب اپنے زخموں پر ٹکور کر رہے تھے۔ ابھی سالو، اگر ایسا کوئی پلان بنانا ہی تھا تو کم از کم بتا تو دیتے۔ منزہ ابھی بھی شال اور مشل کے ساتھ ان کے روم سے اپنے روم میں گئی تھی جب بلال ان دونوں کو دیکھتے بولا، آسان فراموش انسان، ایک تو ہم نے تیری کشتی پار لگوانے کے لیے اتنے پاپڑ بیرے اور تو ہمیں ہی سنا رہا ہے۔ ہادی نے اپنے پیچھے رکھا کوشن کھینچ کر اسے مارا۔ میرا مطلب تھا یار، تم لوگ آہستہ بھی مار پڑوا سکتے تھے، اتنی زور سے مارا ظالموں نے۔ عبید اور سائم بھی وہیں تھے، جنہیں منیب نے ہی مزے لے لے کے سارا قصہ بیان کیا تھا۔ یہ تیری سزا اور وارننگ دونوں تھی۔ جتنا تو نے ہماری زی بائی کو رلایا ہے نا، اس پر یہ مار تو ڈیزرو کرتا تھا، اور اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو اس سے زیادہ پٹے گا۔ منیب نے آئی برو اچکاتے بولا تو وہ منہ وسور گیا۔ ویسے مطلب صاف ہوا یا نہیں؟ عبید کا اشارہ ان کی ناراضگی کی طرف تھا۔ وہاں تو صاف ہو گیا ہے، بس میرا سالہ مجھ سے ناراض ہے۔ کوئی اس سے بتاؤ اس کا ہونے والا بہنوئی زخمی ہے۔ سالے نے حال تک نہیں پوچھا۔ بلال کے نخیوں سے سائم کو دیکھتے بولا تو سائم اسے گھور کر رہ گیا۔ شکر کرو میں ان لڑکوں کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ انہوں نے صرف ہلکا ہلکا مارا ہے، میں تمہاری ہڈیاں توڑتا جس نے میری معصوم بہن کو اتنا رلایا۔ سائم بغیر اس کی طرف دیکھے غصے سے بولا، معاف کر دے یار، اپنی مجبوری بتا چکا ہوں تم سب کو، میں اتنا بھی قصوروار نہیں ہوں۔ بلال اٹھ کر اس کے پاس آتے بولا، تو ہمیں بتا سکتا تھا، ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے، مگر تیری تو شان گھٹتی تھی نا، ہمیں کچھ بتاتے۔ سائم کا غصہ تو دور ہوا مگر خف کی اونوز برقرار تھی۔ اب بتا دیا نا، اب تیاری پکڑو، پیپر ہوتے ہی تمہاری شادی سے پہلے میرے ابے کو منانا ہے ہمیں۔ بلال پرمزاح انداز میں بولا تو وہ سب مسکرا دیے۔ پہلے تیرے ابے کو منانا ہے، پھر اشال کے ابے کو، اور میرے کیس میں ابا نہیں ہے، ابے کی کڑی نے لٹکا رکھا ہے۔ ہادی گندا سے منہ بناتے ان سب کو کہہ کر لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یار کڑی بھی منا لیں گے، نہ مانی تو اٹھا کر لے جائیں گے، آخر دلہنیاں تو دل والوں نے ہی لے کر جانی ہیں۔ بلال اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے بولا تو ہادی زور و شوروں سے سارے لا گیا۔ ابے سالو، میرے سامنے ہی میری بہن کے خلاف سازش نکال رہے ہو؟ منیب ان دونوں کو مارنے دوڑا، جس پر وہ دونوں آگے لگتے بھاگے۔ سوری سوری یار، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ ہادی اسے زبان دکھاتے بولا تو وہ سب اس کی حرکت پر مسکرا دیے۔ انہیں یہاں آئے 2 دن ہو چکے تھے اور انہوں نے بے تحاشا انجوائے کیا تھا۔ آج وہ سب کاغان کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں اچانک برف باری شروع ہو گئی تو مجبوراً انہیں راستے میں ہی ہوٹل میں رکنا پڑا۔ جب سے وہ یہاں آئے تھے برف باری پہلی بار ہو رہی تھی، سو سب ہی پرجوش سے ہو گئے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں جویریہ؟ عبید ہوٹل سے باہر نکلا تو جویریہ کو باہر کھڑا دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ وہ آدھا ہوٹل شیڈ سے باہر تھی اور آدھا اندر۔ وہ ہمیں برف باری دیکھنا تھی اس لیے ہم باہر آ گئے۔ جویریہ کی آنکھیں خوشی سے ٹمٹما رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس سے تو آپ بیمار پڑ جائیں گی، عبید پریشانی سے بولا تو جویریہ کی آنکھیں تک مسکرا دی۔ اب ہر کسی کے لیے ایسے ہی پوزیسو ہیں یا کچھ خاص لوگوں کے لیے ہیں؟ جویریہ شرارتی انداز میں بولی تو عبید مسکرا دیا۔ سب کے لیے تو نہیں، ہاں خود سے منسلک لوگوں کے لیے بہت پوزیسو ہوں۔ عبید کے لہجے میں کچھ خاص تھا جس پر جویریہ چند لمحے مبہوت ہو کر رہ گئی۔ باہر ہوتی برف باری اور آمنے سامنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے شہزادہ اور شہزادی ایک مکمل اور حسین منظر تھا جو دیکھنے والے کو چند لمحے کنگ کر دیتا۔ تو سردی ہو رہی ہے، ہم چلتے ہیں۔ اچانک جویریہ جیسے کسی خواب سے بیدار ہوئی تھی۔ وہ مزید اس شخص کے سامنے نہیں رہنا چاہتی تھی جس کی صرف زبان ہی نہیں، آنکھیں بھی کلام کرتی تھی۔ یہی بہتر ہے، آپ کا مزید یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک جادوئی اثار جوان جو ان پر بنا تھا وہ لمحوں میں ٹوٹا تھا۔ عبید ٹھنڈی سانس بھرتا بولا تو وہ سارے لا کر وہاں سے چل دی۔
ایک ہفتے کی اس مزیدار سی ٹرپ کے بعد وہ سب لاہور لوٹ آئے تھے۔ اب ان سب کا پورا دھیان صرف پیپروں پر مرکوز تھا، کیونکہ ان کا آخری سیمسٹر تھا تو ان کا سارا فیوچر اسی پر ٹکا تھا۔ ایک ہفتے بعد ان کا پہلا پیپر تھا اور پیپرز کے فوراً بعد ان کا ارادہ مردان جانے کا تھا۔ بلال کے بابا کو منانا ضروری تھا۔ اگر تو بلال کی کزن اسے پسند کرتی تو یہ سب مشکل ہوتا، مگر بلال کے مطابق دوسرے سمت بھی ایسی کوئی جذبات نہیں تھے۔ یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ ہانیہ کی مستقل خاموشی اب ہادی کے ساتھ ساتھ منیب کو بھی پریشان کر رہی تھی، مگر وہ لوگ فی الحال اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں رہے تھے کیونکہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ راوی میں چین ہی چین تھا، مگر یہ چین اور سکون کب تک تھا یہ کسی کو نہیں پتا تھا، مگر بہت جلد ان کی پرسکون زندگی درم برم ہونے والی تھی، کیونکہ زندگی میں تعمر سکون ہو ناممکن نہیں ہے۔ زندگی آزمائشوں اور آسانیوں کا حسین سنگم ہے۔ یار منیب پلیز یہ سوال تو دیکھ لے، اگلا میں کر لیتا ہوں۔ ہادی کافی دیر کتاب پر جھکا رہنے کے بعد سر اٹھاتے بولا، او بھائی میرے یہ 5واں سوال ہے جس پر تو یہی بول رہا ہے، سارا سلیبس میں کر لیتا ہوں، تو سو جا۔ منیب گندا سا منہ بناتے طنزیہ انداز میں بولا تو ہادی ڈھٹائی سے مسکرا دیا۔ اے صدقے یہ کی ہے نا سالے والی بات، چل تو پڑھ میں تھوڑی دیر سو لوں۔ ہادی آرام سے کتاب بند کر کے رکھی لمبی تان گیا۔ ہادی میں تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، نحوست پھیلا رہے ہو سب میں۔ تمہیں لیٹا دیکھ کر باقی سب بھی اونگنے لگیں گے۔ عبید اپنے ہاتھ میں تھامی کتاب ہادی کے سر پر مارتے بولا تو وہ منہ بسورتا اٹھ بیٹھا۔ یا تم لوگ پڑھ لو نا، پڑھ لو ہاں، تم سب کے ہوتے ہوئے بھی اگر مجھے پڑھنا پڑے تو لعنت ہے۔ ہادی ان چاروں کی کتابوں پر جھکا دیکھ کر بولا، تجھ پر۔ بلال اس کی بات کاٹتے آرام سے بولا تو ہادی سارے لا گیا، پھر جیسے ہی بات سمجھ آئی تو اسے گھورنے لگا۔ یار کوئی چائے پلا دو، قسمیں اب تو الفاظ بھی نظر آنا بند ہو گئے ہیں۔ ہادی پڑھنا تو نے ہے نہیں، جا کر چائے بنا کر لے کے آ ہمارے لیے۔ سائم کو اس وقت بھی اپنی محبوبہ یاد آ گئی تھی۔ ہاں یہ صحیح ہے، تم سب پڑھو، میں تم لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ ہادی کو تو ویسے ہی کتابوں سے جان چھڑانے کا بہانہ چاہیے تھا جو قسمت سے اسے مل بھی گیا۔ ہادی واپس بیٹھو اپنی جگہ، کل عام میں سے کوئی بھی تمہیں ایک لفظ نہیں بتانے والا پیپر ہے، اپنا پیپر خود تیار کرو۔ عبید سختی سے بولا تو ہادی منہ بسور کر رہ گیا۔ ابھی یار پلیز بھائی نہیں ہے، سچ میں بڑی نیند آ رہی ہے، اور کل اگر تم لوگوں نے مجھے پیپر نہ کرایا تو تمہارا دوست فیل ہو جائے گا، کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ ہادی مسکین سی صورت بناتے بولا، ہمیں بڑا مزہ آئے گا تجھے انکل سے مار کھاتا دیکھ کر، انفیکٹ میں تو ویڈیو بنا کر ہانیہ کو بھی دکھاؤں گا، اور میں اپنی بہن کی شادی MBA فیل لڑکے سے ہرگز نہیں کروں گا۔ منیب کتاب میں سے منہ نکالتے بولا تو ہادی نے اسے کاٹدار انداز میں گھورا۔ دیکھ منیب، پرسنل اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھا، اور زیادہ شوخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل پیپر میں ایک بھی MCQs کے لیے میری طرف دیکھا نا تو ناک پھوڑ دوں گا تیری۔ ہادی اسے دھمکی دیتا کتاب کی سمت جھک گیا۔ عبید اور منیب اسے غصے سے ہی صحیح پڑھتا دیکھ کر مسکرا دیے۔ اس کا علاج ایسے ہی کیا جا سکتا تھا، ورنہ وہ کہاں کسی کے قابو آتا تھا۔ ہانیہ کا نام ان کے لیے مددگار ثابت ہوا تھا۔ وہ دونوں خود بھی دوبارہ کتاب کی سمت متوجہ ہوئے۔ اگلے دن وہ سب پیپر کے لیے ہال میں جمع ہوئے۔ منیب کے پیچھے ہادی تھا، ہادی کے پیچھے سائم، اور دائیں طرف منزہ اور بائیں طرف ہشال بیٹھی تھی۔ ہادی کی دائیں طرف عبید اور بائیں طرف بلال تھا، جبکہ سائم کی دائیں طرف مشل بیٹھی تھی۔ ان سب کی چیئرز لائن میں آخر میں تھی۔ پیپر شروع ہوا تو پیپر پڑھتے ہادی کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ اتنا مشکل پیپر دیکھ کر ہادی کا تو بلڈ پریشر ہی ہائی ہونے لگا تھا۔ اس نے بلال کو بلانے کی کوشش کی جو پوری طرح پیپر پر جھکا ہوا تھا، جبکہ سائم جو صبح پیپر نہ آنے کا دعویٰ کر رہا تھا وہ بھی اب دھڑا دھڑ پیج بھرنے میں مصروف تھا۔ منی عزت سے تیسرا سوال لکھا دے ورنہ میں اشال کو شینا سے پہلے والی اس کی سوتنوں کے بارے میں بتا دوں گا۔ ہادی منیب کے کان کی سمت جھک کر بولا تو منیب کے چلتے ہاتھ رکے۔ ابھی نہیں کیا، جب کروں گا تو دکھا دوں گا۔ منیب آہستہ سے بول کر دوبارہ پیپر پر جھکا۔ وہ پیپر بالکل چھپا کر بیٹھا تھا۔ منی تو کر لے یہ سب بے غیرتیاں، تو باہر نکل ذرا پھر تجھے بتاتا ہوں۔ ہادی تو اس پر شدید تپ چڑھی تھی، تب ہی تڑک کر بولا، رو کیوں رہا ہے، یہ لے دیکھ مر لے۔ منیب تنگ آ کر پیپر سائڈ کو کرتا بولا، جس پر ہادی نے اس کے پیپر پر نظر ڈالی۔ ابھی غلط کر کے بیٹھا ہوا سوال، فورتھ سٹیپ میں مائنس مائنس نے کینسل ہونا ہے، صحیح کر اس کو۔ ہادی سوال دے کر منہ بناتے بولا تو منیب نے ہلکا سا پلٹ کر اسے گھورا، تو الو کے جب کیا ہوا ہے تو کیوں کب سے ذلیل کر رہا ہے؟ منیب کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا سر پھاڑ دے۔ یار کنفرم کر رہا تھا مگر ہمیشہ کی طرح تیرا ہی صحیح کرایا۔ ہادی دانت دکھاتے بولا تو منیب نفی میں سارے لاتے سیدھا ہو گیا۔ ان کی طرف سے آوازوں پر سارے ان کی طرف آئے، جس پر وہ سب سیدھے ہو گئے۔ وہاں سے پلٹے تو سائم جلدی سے عبید کی طرف مڑا، جس پر عبید نے اس کے مطلوبہ سوال والا پیج اس کے سامنے کیا۔ سائم کا ہاتھ پوری سپیڈ سے چل رہا تھا۔ وہیں منزہ بھی بلال کی طرف مڑی جو اپنا پیپر اس کی طرف کرتے خود محبت پاش نظروں سے اسے نہارنے میں مصروف ہو گیا۔ منزہ کو اس کی نظریں شدت سے محسوس ہوئیں تو ہنستے ہوئے ہاتھ سے اس کا چہرہ موڑا۔
سر کے مڑتے ہی وہ سب دوبارہ سیدھے ہوئے اور اپنے اپنے پیپر پر جھکے۔ ہادی جو سر کو مڑتا دیکھ نہیں سکا، منیب کو ہلکا سا پکار بیٹھا، میر ہادی اسٹینڈ اپ۔ وہ وہاں جا کر بیٹھے۔ سر ہادی سے بولے تو ڈر کر اچھلا۔ مسکین سا منہ بنا کر سر کو دیکھا جو فی الحال اس پر ترس کھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ فاسٹ! وہ غصے سے بولے تو ہادی جلدی سے سر ہلاتا اٹھ کر اس کرسی کی سمت چلا جہاں سر نے کہا تھا۔ وہ بار بار دکھی سا منہ بنا کر ان سب کو دیکھتا، مگر اتنی دور سے وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ایسا نہیں تھا کہ اسے پیپر نہیں آتا تھا، مسئلہ صرف یہ تھا کہ انہیں حوصلہ تھا ایک دوسرے کا، مگر اب تو سر نے یہ حوصلہ بھی چھین لیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے یہ 3 گھنٹے ختم ہو گئے تھے۔ ہادی کا آخری سوال تھا، تبھی وہ بیٹھا ہوا تھا۔ باقی سب اپنا پیپر کر چکے تھے، مگر اس کے انتظار میں خود بھی وہیں بیٹھے تھے۔ بھئی ہادی صاحب نے دھمکی جو دی تھی، اگر میرے پیپر کرنے سے پہلے کسی نے پیپر دیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی۔ ہادی صبح کلاس میں داخل ہونے سے پہلے انہیں بول کر لایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہادی نے پیپر پورا کرتے دیا تو باقی سب نے بھی پیپر سر کے حوالے کیا اور باہر نکلے۔ آخر اسی طرح ہنستے روتے پیپرز کا قصہ بھی تمام ہوا تھا۔ فیئر ویل ہو چکی تھی، سو آج ان کا یونی میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آخری دن تھا۔ پھر تو جب جس کا دل چاہتا آ کر رزلٹ لے جاتا۔ وہ سب پیپر دے کر باہر گراؤنڈ میں آ بیٹھے۔ ان تینوں لڑکیوں کے چہرے تو اچھے خاصے مرجھائے ہوئے تھے۔ یونیورسٹی میں گزارے یہ 4 سال ان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ تھے، جہاں دوستوں کے ساتھ بتائے پل شاید انہیں زندگی بھر نہ بھولتے۔ 4 سال کتنی جلدی بیت گئے، نمیشی لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ ہم یہاں آئے تھے ایک دوسرے سے انجان، ڈرے سہمے سے، اور آج یہاں آخری دن ہمارا۔ منزہ اداس سی بولی تو باقی سب بھی اداس ہو گئے۔ ہاں، یہ 4 سال ہمارے لیے 4 لمحے بھی تھے اور 4 صدیاں بھی۔ ہمیں آج بھلے ہی یہ 4 لمحے معلوم ہو رہے ہوں، مگر اس وقت کی یادیں ہمیں 4 صدیوں کی مانند لگیں گی، جہاں ہم نے ہر پل زندگی کو کشید کیا ہے۔ مشی آہستہ آواز میں بولی تو اشال سارے ہلا گئی۔ اللہ کا نام لو لڑکیوں، اتنی مشکل سے تو گزارے ہیں یہ 4 سال۔ اب اللہ کا شکر ہماری شادی ہوگی، ورنہ تو ہر کوئی کہتا پھرا تھا پہلے ڈگری پوری کرو پھر شادی ہوگی، جیسے ہم نے ڈگری MBA کی نہیں شادی کرنے کی لینی ہو۔ سیم منہ بسور کر بولا تو بلال، منیب اور ہادی نے زور و شور سے سر ہلایا۔ تم لڑکے نہ صرف شادی کو ہی ترستے رہتے ہو۔ نہیں مطلب کیا؟ ہم یہاں آخری دن کو لے کر اداس ہیں اور تم لوگوں کو پھر شادی کی پڑ گئی ہے؟ اشال نے گھور کر بولی۔ بھئی دیکھو، اداس تو تب ہو اگر ہم سب جدا ہونے والے ہوں، مگر ایسا کچھ نہیں ہے، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، سو زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہادی اشال کو دیکھ کر تمل سے بولا تو وہ سب سارے لا گئے۔ اب ہم جتنے بھی دعوے کر لیں ساتھ رہنے کے، مگر حقیقت یہی ہے کہ زندگی کے جمیلوں میں ہماری دوستی دب جائے گی۔ ہم لاکھ ایک دوسرے سے باتیں کریں، ایک دوسرے سے مل لیں، مگر اب کی طرح ساتھ ہنس کھیل نہیں سکیں گے۔ ہادی منزہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ سب نہ چاہتے ہوئے سچ ہی کہہ رہی تھی۔ یہی دستور زندگی ہے منزہ، ہم چاہ کر بھی اسے بدل نہیں سکتے۔ کوئی آپ کا چاہے کتنا بھی قریبی ہو، وہ ساری عمر آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان کو اپنی اپنی زندگی کا سفر تنہا طے کرنا پڑتا ہے، مگر اس سفر میں جو چیز ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے وہ ہمارے پیاروں کی یادیں ہی ہیں۔ عبید پران ذرائع جم بولا تو وہ سب اسے دیکھ کر رہ گئے۔ خود کو سنبھالو اور خوشی خوشی اپنی زندگی میں ملی اس نئی منزل کا استقبال کرو۔ ہم پوری کوشش کریں گے اپنی مصروفیات میں بھی اس دوستی اور اس کی یادوں کو زندہ رکھنے کی۔ عبید مسکرا کر بولا تو وہ سب مسکرا دیے۔ بالکل، اور آپ سب سے پہلے میرے ابے کو منانے کی تیاری پکڑو بچہ۔ بلال منہ بناتے بولا تو وہ سب مسکرا دیے۔ ہم تیار ہیں، تو بس انکل سے چھتر کھانے کی تیاری کر۔ ہادی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا تو بلال کالر کھڑے کر گیا۔ جوان کے حوصلے بلند ہیں میرا پتر، بھئی انعام بھی تو دلکش ملنا ہے چھتروں کا۔ بلال شرارت اور محبت کے سنگ منزہ کو دیکھ کر بولا تو وہ بیچاری شرمندہ سی ہو گئی۔ یہ لو، یہ کمینہ ہمارے سامنے ہماری بہن کو چھیڑ رہا ہے۔ سائم اس کی گردن میں ہاتھ مارتے بولا، جب تمہاری بہن مجھے چھیڑتی تھی تب تمہاری غیرت کہاں ہوتی تھی؟ بلال منہ بسورتے بولا تو سب ہنس دیے، جبکہ منزہ نے اسے گھورا۔ سوری یار، ٹنگ سلپ ہو گئی تھی۔ بلال اس کی گھوری دیکھ کر کان پکڑتے بولا تو وہ سب کہہ کر لگا گئے۔ ان کے ساتھ لاہور یونیورسٹی کی فضائیں بھی مسکرا دیں۔ بلال کے ساتھ میدان جانے سے پہلے وہ سب کے سب پہلے اپنے اپنے گھر گئے تھے۔ صرف منیب اور بلال ہادی کے ساتھ ان کے گھر گئے تھے۔ اور آج رات سمینہ بیگم نے ان کی دعوت رکھی تھی، جس کے لیے بلال، ہادی اور منیب صبح سے ان کے ساتھ کچن میں لگے تھے۔ آنٹی یار، بریانی کی خوشبو سے پیٹ میں چوہوں کا میچ شروع ہو گیا۔ منیب نے دیدوں کی طرح پیٹ پر ہاتھ رکھتے بولا تو سمینہ بیگم مسکرا دیں۔ بس میری جان 2 منٹ، پھر آپ پہلی شفٹ لگا لینا، وہ شرارت سے بولی۔ وہ منیب مسکرا دیا۔ آنٹی، انیا کو تو کھانا بنانا آتا ہی نہیں ہے، آپ کو بہت پھوڑ بہو ملنے والی ہے۔
منیب شرارت سے ہادی کو دیکھ کر بولا تو وہ مسکرا دی۔ اور ہیلو، وہ ہانیہ سلطان ہے، میر ہادی کے دل اور گھر کی ملکہ ہوں گی، وہ انہیں کھانا بنانے کے لیے تھوڑی لانا ہے۔ کیوں مما؟ ہادی بے باکی سے بولا تو بلال ہنس دیا۔ بالکل ہانیہ میری بہو نہیں بیٹی ہوگی، اور میں نے ہادی کو ٹرین کر دیا ہے اسے سارا کھانا بنانا ہے، سو فیوچر میں کھانا بنانے کی ذمہ داری ہادی نبھائے گا۔ سمینہ بیگم کے لہجے میں ہانیہ کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ منیب کو اپنی بہن کی قسمت پر رشک آیا۔ لو جی، مطلب اب تک میں نے ہانیہ کو بگاڑ کر رکھا ہے، آگے آپ نے بگاڑنے کا پورا ارادہ کر رکھا ہے۔ منیب ہنس کر بولا تو وہ دونوں سارے لاگے۔ ہانیہ گڑیا بالکل بھی بگڑی ہوئی نہیں ہے، سمجھے؟ بلال اسے چھری دکھاتے بولا تو وہ دونوں آج سرنڈر کرنے کے انداز میں اٹھا گیا۔ یہاں ہر کوئی ہانیہ کے حق میں تھا۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ ساتھ رکھے اور خوش رکھے۔ سمینہ بیگم ان سب کو مسکراتا دیکھ کر دل سے ان کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ شام میں وہ سب میر ولاس جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب کے سب باہر لان میں جمع ادھم مچا رہے تھے، جس میں میر طارق بھی ان کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رویہ رکھتے تھے، اس لیے ہادی کے علاوہ ہادی کے مما بابا بھی ان کے فیورٹ تھے۔ منیب یار پھر ہم کب آئیں اپنی بہو کو لینے؟ طارق صاحب ہنس کر منیب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے۔ انکل ابھی تو بال آپ کے بہو کے کوٹ میں ہے، اور اس کا ماننا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ پچھلے 1.5 ماہ سے اس نے ہادی کے پروپوزل کا جواب نہیں دیا، اور مجھے تو دوسری طرف سے فوری نہ محسوس ہو رہی ہے۔ سائم شرارت سے بولا تو ہادی نے اسے گھورا۔ ایک تو تیری شکل ماشاء اللہ ہے، اس پر تیری باتیں بھی منوسیت کے ریکارڈ توڑتی ہیں۔ ہادی منہ بسور کر بولا تو لڑکیوں کی کھینچی نکلی تھی۔ یار ویسے سائم کی بات میں وزن ہے، ہانیہ کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہے۔ منیب سنجیدہ ہوتے بولا تو ہادی کا دل سہما۔ یار تیرا تو اپنا سسر ظالم سماج ہے، تو مجھے مت ڈرا، اگر میرا کیس لٹکا ہوا ہے تو بیچ منجدھار میں تم بھی ہو۔ ہادی بمشکل خود کو سنبھالتے اسے چھیڑنا چاہا۔ فکر نہ کر لالے، یہاں سوائے سائم کے سب ہی ہاں اور نہ کی کشمکش میں ہیں۔ بلال نے ہادی کو حوصلہ دینا چاہا۔ تو پھر تم لوگ کب کر رہے ہو اشال کے بابا سے بات؟ طارق صاحب نے ان سب کو دیکھتے پوچھا۔ ابھی نہیں بابا، ابھی ہم مردان جا رہے ہیں بلال کے بابا سے بات کرنے، ان کو منانے کے بعد ہم اشال کے بابا سے بات کریں گے۔ ہادی طارق صاحب دیکھتے سنجیدگی سے بولا تو پھر کب نکلو گے تم لوگ مردان کے لیے؟ وہ سارے لاتے بولے کل صبح نکلیں گے، 2 دن وہاں رہیں گے پھر واپس۔ اب کے بلال بولا تم سب لڑکیاں بھی ساتھ جاؤ گی؟ مسز سمینہ وہاں آتے بولی جی آنٹی، ارادہ تو یہی ہے۔ بلال کے گھر والے منزہ سے بھی ملیں گے، اور ہو سکتا ہے ہم کوئی کردار ادا کر سکیں انہیں منانے میں۔ مشعل سارے لاتے بولی تو وہ بھی سارے لا گئی۔ اچھا چلو اب سب لوگ ڈنر کر لو ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کر بولی تو سب لوگ سارے لاتے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ڈنر انہوں نے بہت اچھے مال میں کیا تھا۔ ہنسی مذاق اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے وہ دیر رات تک جاگتے رہے تھے۔ سمینہ بیگم اور طارق صاحب تو کچھ دیر بیٹھ کر آرام کرنے چل دیے، جبکہ ان سب کا ارادہ جگراتا کرنے کا تھا۔ رات کو دیر تک جاگنے کے باعث وہ لوگ صبح 10 بجے تک سوتے رہے۔ لڑکیاں ایک کمرے میں تھیں، جبکہ وہ سب لڑکے نیچے لاؤنج میں ہی صوفے اور قالین پر آڑے ترچھے مدوش پڑے سو رہے تھے۔ میر طارق نے آ کر انہیں وقت کا احساس دلاتے اٹھایا تھا، جس پر وہ سب فریش ہوتے گاڑی میں سوار ہوئے۔ مردان کا سفر بھی انہوں نے سوتے جاگتے اسی کیفیت میں طے کیا تھا۔ مردان کا پہاڑی سلسلہ شروع ہوا تو وہ سب نیند سے پوری طرح بیدار ہوئے۔ یہ پہاڑی علاقہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ سب لڑکیاں نیند بھولتے اشتیاق سے باہر کے نظاروں میں گم ہو چکی تھیں۔ کیا ہوا منزہ، پریشان لگ رہی ہو؟ بلال نے شیشے سے منزہ کا فکر مند چہرہ دیکھتے اسے میسج کیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بلال، اگر تمہارے بابا نہیں مانے تو؟ پٹھان تو ہوتے بھی بہت خوفناک ہے۔ منزہ روحان سا منہ بناتے اسے جواب دینے لگی۔ او ہیلو میڈم، اگر آپ بھول رہی ہیں تو یاد دلا دوں میں بھی پٹھان ہوں، اور یہ تم خوفناک کیسے کہہ رہی ہو؟ بلال اس کا دھیان بھٹکانے کو مصنوعی خفگی سے بولا۔ ہاں تم کون سا کام مومن مسکین کو جتنا تم نے ستایا اور رلایا نا، اتنا آج تک کسی نے کسی کو نہیں رلایا ہوگا۔ منزہ منہ بسورتے بولی۔ یار اب کیا تم زندگی بھر مجھے اس بات کا طعنہ دو گی؟ بلال معصوم صورت بناتے شیشے سے اسے دیکھنے لگا، جو اسے دیکھتے منہ چڑھا گئی۔ فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، اور اگر کچھ ہوا بھی تو ہم مل کر اس کا سامنا کر لیں گے۔ بلال نے دل والے ایموجی کے ساتھ اسے میسج بھیجا تو وہ سر ہلا گئی۔ یار خان، کچھ اپنے گھر والوں کے بارے میں بتا دو، یہ نہ ہو ہم وہاں ہنستے ہنستے جائیں اور واپسی پر سوجے منہ لے کر آئیں۔ بھئی ہمیں آنے والے حالات کے لیے تیار رہنا ہوگا نا؟ ہادی شرارت سے بولا تو بلال نے اسے گھورا۔ میرے بابا شمشیر خان اور توقیر خان 2 ہی بھائی ہیں۔ تائے جان کی ایک بیٹی گل ہے جو مجھ سے 10 سال بڑی ہے، اور ایک بیٹا ہے شمشیر جو مجھ سے 5 سال بڑا ہے اور اپنی خالہ زاد سے شادی شدہ ہے۔ اس کے بعد میں ہوں اور مجھ سے 10 سال چھوٹی پلوش ہے۔
بلال سنجیدہ ہوتے انہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں بتانے لگا، یار تیرے ابے کا تو نام ہی بڑا خطرناک ہے، وہ خود تو پھر ہمیں بغیر بندوقوں کے ہی اوپر پہنچا دیں گے۔ ہادی ڈرنے کی اداکاری کرتے بولا، ہادی بکواس بند رکھو تھوڑی دیر۔ عبید نے ہادی کی فضول گوئی پر اسے جھڑکا، ہاں مجھ معصوم پر ہی سب کا زور چلتا ہے، کرا دو مجھے چپ، مگر بتا رہا ہوں یہ ہمیں بلی کا بکرا بنا کر لے جا رہا ہے، اب بھی وقت ہے، گاڑی واپس موڑ لو۔ ہادی باز نہیں آیا تو عبید نے اسے گھورا، جس پر وہ منہ پر انگلی رکھنے کا اشارہ کر گیا، اور یہ گل وہی ہیں جن سے تمہاری بات طے ہو چکی ہے؟ عبید بلال کی سمت متوجہ ہوا تو وہ سارے لا گیا، کیا وہ پیاری ہیں؟ منظر کی جلن سے پر آواز پر وہ سب منہ جھکاتے مسکرا دیے۔ بلال اتنی ٹینشن میں بھی مسکرا دیا تھا، فکر مت کرو، میری شیرنی سے زیادہ حسین اور دلکش نہیں ہے۔ بلال احمد صاحب کے جھکے سر دیکھتے شیشے میں اسے دیکھتے آنکھ تب آ گیا۔ جب میں پیدا ہوا تو گل 10 سال کی تھی، خاندان میں ان کے جوڑ کا کوئی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جائیداد بچانے کی خاطر تایا جان نے ہماری نسبت طے کر لی، جسے نہ میں مانتا ہوں نہ ہی گل۔ گل ہمارے پڑوسی قبیلے کے سردار کے بیٹے کو پسند کرتی ہیں، اور وہ بھی انہیں۔ اس بات کا علم صرف مجھے ہے۔ بلال نے ساری بات ان کے سامنے رکھی، وہ سب سارے لا گئے۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے بلال کی بات بن جائے گی اور گل بھی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہادی نے جس طریقے سے مثال بیان کی، اس پر بلال نے اسے گھورا۔ کیا ہے آئیڈیا؟ صائم نے تجسس سے پوچھا، جس پر ہادی کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ دوڑی۔ یہ سب تم لوگ مجھ پر چھوڑو اور فی الحال انکل سے نپٹنے کا راستہ سوچو۔ ہادی آرام سے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آرام سے بولا تو وہ سب سارے لا گئے۔ ہانیہ، اماں جان تمہیں نیچے بلا رہی ہیں۔ وانیہ کے بعض پر ہانیہ جو ابھی واش روم سے نہا کر نکلی تھی چونکہ، پھر سارے لا گئے۔ تم جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ ہانیہ اسے کہتی ڈریسنگ ٹیبل سے برش ٹٹول کر اٹھاتے بالوں میں پھیرنے لگی۔ لمبے سلکی بال پشت پر پھیلے کسی آبشار کا سا منظر پیش کر رہے تھے۔ براؤن حسین سی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، جبکہ لب ہمیشہ کی طرح ساکت تھے۔ وانیہ یکٹک اس حسینہ کو دیکھے جا رہی تھی جسے قدرت نے بے پناہ حسن سے نوازا تھا، جب اس کی محض ایک کمی پر یہ سارا حسن پس منظر میں چلا جاتا تھا۔ دیکھنے والوں کو صرف اس کی بے نور آنکھیں نظر آتی تھیں۔ وہ بال بناتے نیچے اماں جان کے پاس آ گئی، جو اداس سی بیٹھی تھی۔ ہانیہ کو وانیہ نے لا کر ان کے ساتھ بٹھا دیا۔ اماں جان ہانیہ کو دیکھتے گہرا سانس بھر کر رہ گئیں۔ کیا ہوا اماں جان، آپ اداس کیوں ہیں؟ ہانیہ ان کا ٹھنڈا سانس سنتے سمجھ چکی تھی کہ وہ کس چیز کو لے کر پریشان ہے۔ ہانیہ، تو جانتی ہے کہ میں مرنے سے پہلے تجھے اور منیب کو اپنے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں، پر پتر تیرے لیے کوئی رشتہ نہیں آندا، پر پتر آج تیرے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ اماں جان کی مایوس کن بات پر ہانیہ نے لب بھینچے، اماں آپ جانتی ہیں مجھے شادی نہیں کرنی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ہانیہ ایسا سے بولی تو اماں جان نے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہ میرا پتر، میں بڈھی آج ہوں کل نہیں رہوں گی، بھلے منیب بھلے ہی تو اسے بڑا پیار کرتا ہے، اشال دی بھی چنگی ہے، پر پتر بیٹیاں باپ کے گھر بوجھ ہی ہوندی ہیں، میں نہیں چاہتی تو کل نوں ان پر بوجھ بنے۔ اماں جان کی باتیں تل صحیح پر سچ تھیں۔ کس کا رشتہ آیا اماں؟ ہانیہ سرد اور سپاٹ انداز میں بولی۔ وانیہ دکھ اور حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پتر ہمارے پنڈ کا منشی ہے، ویسے تو چنگا ہے پر بڑا ہے تجھ سے، اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے، 2 بچے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے ان کا خود کا دل خون ہوا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ مگر اماں جان وانیہ جلدی سے بولی تو وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ہاں ہادی ہانیہ کو پسند کرتا ہے، مجھے منظور ہے، آپ انہیں ہاں کر دیں۔ ہانیہ کے منہ سے نکلے الفاظ وانیہ کے باقی لفظ کھا گئے۔ وہ ساکت سی کھڑی ہانیہ کو دیکھ رہی تھی، جو جواب دے کر اٹھ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ ہانیہ، کیوں کیا تو نے ایسا؟ بتایا کیوں نہیں اماں کو کہ ہادی بھائی تو اسے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وانیہ اس کے پیچھے آتی اس کے بازو تھام کر بولی، کیونکہ مجھے ہادی سے شادی نہیں کرنی، وہ سر سے لہجے میں بولی تو وانیہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ تم پاگل ہو گئی ہو ہانیہ، ایک پہلے سے شادی شدہ مرد اور 2 بچوں کے باپ کو تم ہادی بھائی پر فوقیت دے رہی ہو، تمہارا دماغ صحیح ہے؟ وانیہ کا دل چاہے اسے کھینچ کر ایک لگائے۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں وانی، مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گی، مجھے اکیلا چھوڑ دو اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ ہانیہ کے انداز میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تم پاگل ہو چکی ہو ہانیہ۔ وانیہ کو سسو سے دیکھتے وہاں سے باہر نکل گئی۔ باہر آتے اس نے ہادی کو فون ملایا، جس کا نمبر ان ریچیبل آ رہا تھا۔ منیب کا موبائل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ہادی بھائی جہاں بھی ہیں پلیز جلد از جلد واپس آ جائیں، ہانیہ اپنی زندگی تباہ کریے، روک لیں اسے آ کر پلیز۔ اس نے واٹس ایپ پر وائس نوٹ چھوڑا تاکہ جب بھی سگنل ملے اسے میسج مل جائے۔ یا اللہ پلیز سب ٹھیک ہو جائے۔ وانیہ ہانیہ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی دل سے بولی، نہ جانے ہانیہ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، کیوں کر رہی تھی وہ اپنے ساتھ ایسا۔ حال خان کہاں ہے؟ آپ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں آپ کو۔ بابا سائیں سے اجازت لے لیں، اگر لاہور جانا ہے تو پیکنگ کر لیں۔
وہ اسے ڈھونڈتے پوری حویلی میں پھر رہی تھی، اسے لان میں دیکھ کر وہیں آگے۔ خانم آپ جانتی ہیں ہمیں لازمی جانا ہے، تو پھر آپ سامان پیک کر لیں، شام تک نکلیں گے۔ وہ اپنی حسین سی بیوی کو دیکھتے محبت سے بولا، کیا باقی سب پہنچ گئے؟ وہ اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے بولی، بس پہنچنے والے ہیں۔ ان 5 سالوں میں سب بہت کچھ بدل گیا ہے، کئی دلوں میں ناراضگیاں ہیں تو کئی دل بدگمان ہیں۔ ہمیں اس بار سب کے دل صاف کرنے ہوں گے، کیونکہ زندگی ان بدگمانیوں اور ناراضگیوں کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ بھی اداسی سے سارے لاگے۔ زندگی تو سب کی بہت زیادہ بدل گئی ہوگی، میں دوبارہ ان سب سے ملنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہوں، انتظار نہیں ہو رہا۔ وہ اشتیاق سے مسکراتے بولی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے بہت سی تکلیف دی تھی، اس سے بھاگتا رہا، اسے اپنے نصیب ماننے کو تیار نہیں تھا وہ، مگر قسمت نے دکھا دیا تھا کہ وہی تو تھی اس کی ساتھی، جس نے زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ بلال! گل کی آواز پر بلال مڑا، جو 2 سالہ چھوٹی سی گڑیا کو اٹھائے ان کی سمت آ رہی تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھتے مسکرا دیے۔ یہ بہت رو رہی تھی منزہ، لو اسے سنبھالو۔ گل نے وہ بچی منزہ کی سمت بڑھائی، جبکہ بلال اپنی زندگی میں آنے والی ان دونوں خواتین کو دیکھ کر رہ گیا تھا، جن کی اس کی زندگی میں بالکل الگ الگ جگہ تھی۔ آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے اٹھائے اٹھائے پھریں، آرام کرنا چاہیے آپ کو۔ منزہ اس گڑیا کو بلال کو دیتے خود گل کو تھامے اندر بڑھ گئی۔ بلال اس کی اعلیٰ ظرفی اور اخلاق پر اس کی پشت کو دیکھتا مسکرا دیا، پھر اپنی بیٹی کی سمت متوجہ ہوتے اس سے کھیلنے لگا۔ زندگی بہت زیادہ حسین نہ سہی، بہت حد تک پرسکون ضرور تھی۔ وہ سب لوگ تقریباً 4 بجے بلال کی حویلی پہنچے تھے۔ گاڑیوں سے نکل کر حویلی کے اندر آئے تو سامنے ہی شمشیر خان اور ذکیر خان ان کے انتظار میں کھڑے تھے، ساتھ شامیر بھی تھا۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ بلال آ کر ان کے سامنے جھکا اور ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا، جس پر وہ سارے لاگے۔ باقی سب سمجھ گئے کہ انہیں منانا اتنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ بابا سائیں، یہ میرے دوست ہیں جن کا میں نے آپ سے فون پر ذکر کرتا تھا، یہ سب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ بلال ان سب کی طرف اشارہ کرتے بولا، یہ لڑکیاں بھی تمہاری دوست ہیں؟ انہوں نے سعد مہری سے پوچھا تو وید جو ان سے ملنے کے لیے آگے آیا تھا، بلال کو بولتا دیکھ ان کا ہاتھ دبا گیا۔ انکل، یہ منزہ ہیں، سائم کی بہن، یہ ماشاء اللہ سائم کی منگیتر بھی ہیں اور ہماری کلاس میں بھی پڑھتی ہیں، اور یہ اشال ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتی ہیں اور منیب کی منگیتر بھی ہیں۔ عبید نے سلیقے سے ان سب کا تعارف کروایا۔ انکل، ویسے آپ کا نام ماشاء اللہ بہت سجتا ہے آپ پر، بالکل تلوار کی دھار جیسی شخصیت ہے آپ کی۔ ہادی ان سے مسافہ کرتے سنجیدگی سے بولا۔ شمشیر خان نے کچھ پل اسے غور سے دیکھا، ہادی کو لگا جیسے وہ کچھ غلط کر گیا ہے، اسی لیے ڈرتے ڈرتے انہیں دیکھنے لگا، جو چند لمحوں بعد مسکرا دیے۔ تمہارا یہ دوست کافی عقل مند لگتا ہے بلال، آؤ بچوں اندر آؤ۔ شمشیر خان مسکرا کر بولے تو اس نے گہرا سانس لیا، جبکہ ہادی انہیں مڑ کر دیکھتے آنکھ دبا گیا۔ بچیوں تم سب اس طرف زنان خانہ ہے، وہاں چلی جاؤ۔ وہ ان تینوں کو دیکھتے بولے تو وہ سارے لاتے چل دی۔ سامنے ہی اندر بی بی جان اور گل صوفے پر براجمان تھی۔ السلام علیکم۔ منزہ نے انہیں دیکھتے سلام کیا تو گل ان کی طرف مڑی۔ گل کو دیکھتے وہ تینوں ساکت ہوئی تھی، سرخ و سفید پٹھان جیسی رنگت، نیلی آنکھیں، ستواں ناک، بڑے بڑے گلابی لب، گول پھولا پھولا کیوٹ سا چہرہ اور ہاتھ پاؤں، متوازن قد اور سراپے کے ساتھ وہ بے تحاشا حسین لڑکی تھی۔ منزہ کو اس کے سامنے اپنا آپ کمتر دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ جس منظر میں تھی وہاں اس کے حسن کی بدولت ہر چیز پس منظر میں چلی گئی تھی۔ منزہ کے دل میں لگی جلن کی چنگاری کو ہوا ملی تھی۔ اتنی حسین لڑکی کو ٹھکرا کر بلال کیوں کر اسے شادی کر رہا تھا؟ اسے ساکت سا کھڑا دیکھ کر اشال اور میشی نے اسے ہلایا، جس پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ بی بی جان سے حقیقتاً انہیں نہیں پہچانا تھا۔ بی بی جان ہم بلال کے ساتھ پڑھتی ہیں اور اسی کے ساتھ آئے ہیں۔ اشال سلیقے سے بولی تو بی بی جان خوشی خوشی اٹھی۔ ماشاء اللہ، بخیر بخیر، او بیٹھو گل، جاؤ بیٹا بہنوں کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ بی بی جان ان سب کو بٹھاتے گل سے بولی، جس پر وہ سارے لاتے چل دیں۔ تم میں سے منزہ کون ہے؟ بی بی جان کی آواز پر منزہ چونکی، مگر پھر انہیں دیکھا جو مشعل اور اشال کے اشارے پر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ جی میں ہوں منزہ۔ منزہ ان کے تاثرات دیکھتی آہستہ آہستہ بولی۔ دل عجیب خوف سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیا کہنے والی تھی وہ، اور منزہ کو کیسی جانتی تھی۔ کئی سوال اس وقت منزہ کے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ گل دیکھو یہ ہے منزہ۔ تب ہی وہاں گل آئی تو وہ پرجوش سی ہوتی اس سے بولی۔ گل بھی منزہ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اماں سائیں، بلال کی پسند ایسی ہی پیاری ہو سکتی ہے۔ گل ان کے ساتھ بیٹھتے بولی تو منزہ بے ساختہ جھمتے سر جھکا گئی، اسے تو لگا تھا وہ سب بے خبر ہوں گے۔ اب جانتی ہیں سب؟ اشال اور مشعل بھی حیران و پریشان تھی۔ مطلب شکر تھا خواتین میں سے کسی کو منانا نہیں پڑنا تھا۔ بلال بھلے ہی مجھ سے بہت سال چھوٹا ہے، مگر ہماری دوستی مثالی رہی ہے۔ لاہور جانے کے بعد اکثر فون پر بات ہوتی تھی ہماری۔ اس کی باتوں میں سب سے زیادہ ذکر منزہ کا ہی ہوتا تھا۔ منزہ ایسی ہے ویسی ہے، وہ اپنی طرح سے کوشش کرتا تھا منزہ میں کوئی خامی نکال سکے، جس سے اپنے دل میں موجود جذبات چھپا سکے، مگر میری تو نظروں کے سامنے پلا بڑا ہے۔
وہ میں بہت پہلے سمجھ گئی تھی۔ وہ منازع کو چاہنے لگا۔ گل کی اردو بہت اچھی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ خود بھی پڑھی لکھی ہو۔ پلوش شاہ کہاں ہے؟ منازع کا دل جہاں سرشار ہوا تھا وہیں اسے شرم بھی آ رہی تھی۔ تبھی بات بدل گئی۔ پلوش شاہ سے تو وہ سب مل چکے تھے، اسی لیے اس کا پوچھا۔ پلوش شاہ اسکول گئی، ابھی آتی ہی ہوگی۔ آپ لوگ لو نا بیٹا کچھ۔ بلال کی اماں سائیں ان سب سے بہت محبت سے پیش آ رہی تھی۔ اماں سائیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، چاچا سائیں تو کبھی نہیں مانیں گے، خدا جانے کیا ہوگا۔ اچانک گل کی پریشان آواز پر وہ سب بھی پریشان ہو گئی۔ بلال کا یوں اچانک آنے کا مقصد صاف ہے، وہ اپنے بابا سائیں سے بات کرنے ہی آیا، مگر یہ سب بالکل آسان نہیں ہوگا۔ اماں سائیں خود پریشان تھیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو جانتی تھیں۔ اگر اماں سائیں زندہ ہوتی تو شاید انہیں منانا آسان ہوتا، مگر اب چاچا سائیں ان کی آخری خواہش سے اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ گل اداسی سے بولی، بلال کی تائی اماں وفات پا چکی تھیں، اور بلال کا رشتہ بھی انہی کی مرضی تھا، جسے وہ سب آخری خواہش سمجھ کر پورا کرنا چاہتے تھے۔ گل دیکھو، تم نے اپنی پریشانی میں منازع کو بھی پریشان کر دیا۔ فکر مت کرو منازع بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں سائیں منازع کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر بولی۔ اماں سائیں اگر بابا سائیں نہ مانے تو انہیں بولے مجھے چاہے اس گھر کا کوئی چھوٹا سا کونا ہی دے دیں، بس بلال کو مجھ سے مت چھینیں۔ میں نہیں رہ سکتی بلال کے بنا۔ منازع ان کے پاس آ کر نیچے بیٹھتے ان کے گھٹنوں پر سر رکھتے رو دی۔ ہمت نہیں ہارتے بیٹا، تمہارے بابا سائیں مان جائیں گے۔ اماں اس کا بلال کے انداز میں انہیں پکارنا بہت پیارا لگا تھا، اور ہماری بیٹی تو ہے بھی اتنی پیاری، دیکھنا تمہارے بابا سائیں تمہارا پیارا سا چہرہ دیکھ کر مان جائیں گے۔ اماں سائیں اس کا سر تھپکتے بولی۔ منازع کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اور سناؤ جوانوں، کیا ارادے ہیں آگے؟ ڈگری تو پوری ہو گئی تم سب کی۔ شمشیر خان ان سب کو دیکھ کر بولے، انکل ان سب کے والد صاحب کا بزنس ہے، اور یہ سب بزنس پڑھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہادی نے بڑے بہادر طریقے سے ان سب کو چھیڑا تھا۔ اور بیٹا آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے توپوں کا رخ ہادی کی طرف موڑا تو وہ ڈٹھائی سے مسکرا دیا۔ انکل مجھے تو طارق صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر بزنس میں گھس گیا تو جو تھوڑا بہت ان کا کام چلتا ہے وہ بھی ٹھپ کروا دوں گا، اس لیے میں تو ویلے بیٹھ کر کھانے کی نیت کر چکا ہوں۔ ہادی ہلکے پھلکے لہجے میں بولتا ان سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اور یہ طارق صاحب کون ہے؟ شمشیر خان کچھ سمجھ گئے تھے، مگر پھر بھی اپنی تسلی کو پوچھا، جس پر وہ دانت دکھا گیا۔ میری ڈارلنگ مما کے قابل قبول صورت شور، میرا مطلب میرے والد محترم، عزت مآب جناب میر طارق صاحب۔ اس کی شرارت میں عزت کے لگائے گئے تڑکے کو سن کر شمشیر خان اور تقیر خان بھی کہکا لگا گئے۔ بھئی تم تو بڑے دلچسپ انسان ہو ہادی، پہلے کیوں نہیں آئے ہم سے ملنے؟ شمشیر خان ہادی کو دیکھتے ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ پہلے اس نے رشتے کا رولا ہی نہیں ڈالا، ورنہ پہلے آ جاتا۔ ہادی زیر لب بڑبڑایا تو ساتھ بیٹھے بلال نے اسے کونی ماری۔ کچھ کہا تم نے؟ شمشیر خان اس کے ہلتے لب دیکھ کر بولے، جس پر وہ نفی میں سر لاگا۔ نہیں انکل، پڑھائی سے فرصت ہی نہیں ملی، ورنہ ضرور آتا۔ ہادی مسکرا کر بولا۔ ان چاروں کو ہادی کا تمیزدارانہ لہجہ سن کر ہی غش پڑ رہے تھے۔ شام ہو رہی ہے بچوں، تم سب تھک کے ہوگے۔ بلال ان سب کو ان کے کمرے دکھا دو، تم سب تازہ دم ہو لو، پھر کھانے پر ملتے ہیں۔ توقیر خان ان سے بولے تو وہ سارے لاگے۔ بلال ان سب کے ساتھ اٹھتا ہوا باہر نکل گیا، ان سب کو اوپر کے کمرے دکھاتا وہ نیچے اماں سائیں سے ملنے آ گیا، جو لاؤنج میں منازع کو ساتھ لیے بیٹھی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دیا اور آ کر ان کی دوسری سمت بیٹھا۔ کیسی ہیں اماں سائیں؟ ان کے گرد بازو حائل کرتے محبت سے پوچھا۔ منازع اس کے یوں ہاتھ رکھتے اور تھوڑا سا پیچھے ہٹی۔ اماں سائیں اس کی جھجک دیکھ کر مسکرا دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تو بتا تو کیسا ہے؟ اماں سائیں اس کا ماتھا چومتے بولیں۔ اماں سائیں میں پہلے ٹھیک نہیں تھا، مگر اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ بلال منازع کو دیکھ کر بولا تو منازع نے اسے گھورا۔ وہ سڑیل ہی صحیح، اب تو وہ بالکل ہی بے شرم ہو گیا تھا۔ میری بیٹی کو تنگ مت کیا کر بلال۔ اماں سائیں اس کی نظروں کی چوری پکڑ چکی تھیں، اس کا کان کھینچتے بولی، اماں میری مجال جو میں آپ کی بیٹی کو تنگ کروں؟ بلال ہنستا ہوا بولا تو انہوں نے بے ساختہ ماشاءاللہ پڑھا۔ کیسی ہیں گل آپ؟ بلال کا رخ اب گل کی سمت متوجہ ہوا، جو سامنے صوفے پر بیٹھی مسکرا کر انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہارے سامنے ہوں، کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ مسکرا کر شرارت سے بولی تو بلال ہنس دیا، جبکہ منازع کو انہیں ساتھ مسکراتا دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ جلن اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ وہ میرے اللہ، بلال تم اس سوال کا جواب مت دینا، ورنہ تمہاری منازع تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ آہا منازع تم سچ میں جل رہی ہو؟ گل منازع کا چہرہ دیکھ کر بولی تو وہ چہرہ جھکا گئی، جبکہ بلال کا کہکا بے ساختہ تھا۔ آپ کی سوچ ہے گل۔ منازع زیدی بلال خان کے سائے تک کو کسی اور سے مخاطب ہوتا نہیں دیکھ سکتی، شکر کریں ابھی چپ بیٹھی ہیں۔ بلال شرارت سے اسے دیکھتے بولا تو وہ جھمکے۔ بلال خان کو منازع زیدی جیسی لڑکی ہی قابو کر سکتی ہے بیٹا، ورنہ تم تو ٹھہرے اڑیل گھوڑے۔ گل بھی اس کا ساتھ دیتے بولی تو اماں سائیں مسکرا دیں۔ گل ان تینوں کو ان کا کمرہ دکھا دو بیٹا۔
یہ لوگ بھی کچھ دیر آرام کر لیں۔ اماں سائیں گل سے بولی تو وہ ان تینوں کو لیے ان کے کمرے میں کی سمت چل دی۔ کیا تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے بلال خان؟ کیا سوچ کر تم نے یہ گھٹیا بات کی ہے؟ شمشیر خان کی دھاڑ کر وہ سب کے سب ہل کر رہ گئے تھے۔ اس وقت مردان خانے میں عدالت لگی تھی جس میں بلال مجرم بنا کھڑا تھا۔ بابا صحیح، میں جو بھی کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ میں گل سے شادی نہیں کروں گا۔ انہیں ہمیشہ بڑی بہن کی نظر سے دیکھا ہے میں نے۔ بلال کے لہجے میں ذرا سا بھی خوف نہیں تھا جبکہ ان کی آوازیں مردان خانے کے ساتھ موجود لاؤنج میں صاف جا رہی تھیں۔ تو کس کو اس نظر سے دیکھا تم نے بلال خان؟ اور گل کا اور تمہارا رشتہ بچپن سے طے ہے، تم چاہو یا نہ چاہو یہ شادی ہو کر رہے گی۔ ان کی سرد ترین آواز پر لاؤنج میں موجود منازع اور گل دونوں کانپی تھیں۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور گل بھی۔ اسلام ہر انسان کو اپنی پسند کا اظہار کرنے کی آزادی دیتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ میں اپنے اور گل کے ساتھ یہ انصافی نہیں ہونے دوں گا۔ بلال کا انداز باغیانہ ہونے کے باوجود بدتمیزانہ نہیں تھا۔ تم صرف اپنی بات کرو بلال، میری بیٹی کو اس سب میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توقیر خان غصے سے بولے۔ معافی تائے صحیح، مگر جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ سردار شیر خان کے گھر والے کئی بار آپ لوگوں سے گل کا رشتہ مانگ چکے ہیں مگر آپ لوگوں نے ہر بار انہیں رد کیا ہے۔ کیوں؟ جب آپ کی بیٹی کو ایک چاہت سے بھرپور پٹھان گھرانہ مل رہا ہے تو کیوں ایک بے جوڑ رشتہ باندھ کر ان کے مجرم بن رہے ہیں؟ بلال کو اب اپنے گھر والوں کی ضد پر غصہ آنے لگا تھا۔ شمشیر لالا، کم از کم آپ تو گل کے لیے سٹینڈ لیں، وہ بہن ہے آپ کی۔ آپ کس طرح یہ سب ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ بلال کا رخ اب شمشیر خان کی طرف تھا۔ بلال، تم کچھ نہیں جانتے، میں انہیں سمجھا سمجھا کر تھک چکا ہوں۔ صرف جائیداد کی بات ہے تو شیر خان کچھ بھی لینے سے انکار کر چکا ہے۔ پہلے تو شیر خان کے گھر والے رشتہ مانگتے تھے لیکن اب اگر گل کو کسی نے نہ اپنایا تو اس کی بے رنگ زندگی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ شمشیر بھی بلال کے ساتھ ہی ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہم آج بھی گل کو اسی چاہت سے مانگنے آئے ہیں شمشیر خان۔ شیر خان کے والد کی آواز پر ان سب نے داخلی دروازے کی سمت دیکھا۔ کل رات۔ بلال، مجھے شیر خان کے گھر والوں کا نمبر چاہیے۔ کیا تمہارے پاس ہے؟ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر وہ پانچوں کمرے میں آئے تو ہادی بلال کے پاس آتے بولا، کیوں، تم کیا کرو گے ان کے نمبر کا؟ بلال حیرت سے اسے دیکھتے بولا، جو اب نہ جانے کون سی پھلجھڑی چھوڑنے والا تھا۔ ہے ایک کام، تم بتاؤ تم کب کرو گے انکل سے بات؟ ہادی بات کو گول کرتے سے بولا، میں کل صبح ہوتے ہی بابا سے بات کروں گا، جتنی دیر ہوگی بات اتنی ہی بگڑے گی۔ بلال سنجیدگی سے بولا تو وہ سر ہلا گیا۔ بلال، تعامل سے بات کرنا، ورنہ وہ جو تمہارے ابا کی بندوق لٹک رہی تھی نا، آج پیچھے اسی سے ہمارا کام تمام کریں گے۔ منیب مصنوعی سنجیدگی سے بولا تو وہ سب ہنس دیے۔ فکر مت کرو، ان کی گولی اگر کسی کے حصے میں آئی تو میرے حصے میں ہی آئے گی، تم سب مہمان و بچت ہو جائے گی۔ بلال ہنس کر بولا تو وہ سب بھی مسکرا دیے۔ اب تجھے لگتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے گولی تجھے چھو بھی سکے گی؟ عبید سنجیدگی سے بولا تو بلال اس کے گلے سے آ لگا جس پر باقی سب نے بھی ان کے گرد بازو پھیلائے۔ کچھ دیر بعد ہادی نے شیر خان کو فون کر کے اسے اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا کہا تھا جس پر وہ اتنی ایمرجنسی پر حیران ہوا تھا، مگر اسے گل سے سچی محبت تھی تبھی فوراً آ گیا۔ اب صرف کل کا صبح کا انتظار تھا۔ اگلے دن صبح شمشیر خان، توقیر خان کے علاوہ شمشیر خان بھی مردان خانے میں تھے۔ جب کہ وہ پانچوں وہاں پہنچے تو تم بچے اب آئے ہو تو بلال کا نکاح کروا کر ہی جانا۔ شمشیر خان ان سب کو دیکھتے ہوئے بولے تو بلال بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا بابا جان۔ بلال کی آواز پر وہ تینوں بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں بلال سے اس دیدہ دلیری کی توقع نہیں تھی، تب بھی وہ غصے سے کھول اٹھے، مگر اب شبیر خان کی آمد نے کہانی کو نیا رخ دیا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے شمشیر خان، اپنی بیٹی اور ہمارے بیٹے کی خوشی کی خاطر مان جاؤ، انہوں نے شمشیر خان سے کہا جو اب بھی اپنی ضد پر قائم تھے۔ میں اب اس سارے فساد کی جڑ ہی مٹا دوں گا۔ بلال خان، تمہیں اپنی روایات سے بغاوت کی سزا بھگتنی ہوگی۔ شمشیر خان پیچھے دیوار سے لٹکتی بندوق لیے اس کے سمت بڑھے۔ وہ سب کے سب ایک ہی جسم میں بلال کے سامنے آہنی دیوار بنے تھے۔ ان کے ہوتے ان کے دوست پر کوئی آنچ آتی تو لعنت تھی ان کی دوستی پر۔ وہ تو دوست پر جان دینے کے قائل تھے۔ ہٹ جاؤ سامنے سے، بلال خان کو اس کے کیے کی سزا مل کر رہے گی، تم سب بے موت مارے جاؤ گے۔ شمشیر خان غصے سے داڑھے تم نزا کا ضبط جواب دے گیا۔ بابا صحیح، اگر آپ کو کسی کی جان لینی ہے تو میری لے لیں، میں ہوں وہ لڑکی جس کی وجہ سے بلال نے اپنی روایات توڑ لیں۔ اگر کسی کو سزا ملنی چاہیے تو وہ میں ہوں، مار دے مجھے، کیونکہ جیتے جی منزہ زیدی بلال خان کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ منزہ عین شمشیر خان کی بندوق کے سامنے آ کر رکتے بولی،
منزہ نہیں، منزہ ہٹو، پاگل ہوگی ہو، زی بائی وہ سب تڑپ کر اس کی سمت بڑھے مگر وہ ہاتھ اٹھاتے انہیں روک گئی۔ منزہ پاگل مت بنو، انہیں مجھے مارنا ہے تو مار دیں مگر میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بلال منزہ کے پاس آیا جس کی آنکھوں میں موت سے زیادہ بلال کو کھو دینے کا خوف تھا۔ نہیں بلال، اس سب کی وجہ میں ہوں تو سزا کی حقدار بھی میں ہوئی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف چھو بھی نہیں سکتی، کہا تھا نا، بابا سائیں کے قدموں میں بھی گرنا پڑا تو تمہاری خاطر وہ بھی کاٹ جاؤں گی۔ تو اب وقت آ گیا۔ منزہ کی بے خوفی پر وہاں موجود ہر شخص حیران تھا، اور میں نے بھی کہا تھا نا کہ زندگی بھر تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، چاہے وہ کوئی میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ بلال بھی اسی کے انداز میں بولا، گل گل یہاں آؤ۔ شمشیر خان بندوق جھکاتے ایک دم زور سے دھاڑے تو گل ہل کر رہ گئی، پھر کچھ سہم کر مردان خانے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا۔ کیا تم بھی شیر خان کو پسند کرتی ہو؟ انہوں نے اسے دیکھتے پوچھا، جو ان کے سوال پر چند لمحے کنگ رہ گئی۔ کب سوچا تھا اس نے کہ وہ یوں پوچھیں گے؟ جی چاچا سائیں، دمشق کو ہمت کرتے زبان کھولی جس پر وہ انکارہ بھر کر رہ گئے۔ شبیر خان اگلے ہفتے آ کر اپنی امانت لے جانا پورے دھوم دھام سے، اور سائن زیدی گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بتا دینا اگلے مہینے ہم اپنی بیٹی کو لینے آئیں گے۔ شمشیر خان بات کے آخر میں ان سب کا چہرہ دیکھتے مسکرائے۔ منزہ، گل اور بلال تو صدمے سے کنگ کھڑے تھے، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ کیا ہوا بچوں، یقین نہیں آ رہا؟ سچ تو یہ ہے کہ شمشیر خان کی بہو کو ایسے ہی دلیر ہونا سجتا ہے جو کسی سے نہ ڈرے۔ آج اس پادری سے منزہ نے بلال کی ڈھال بن کر سچ بتایا۔ گل ایسا کبھی نہ کر پاتی، شاید اللہ نے میرے شیر بیٹے کے لیے اسی شیرنی کو بنایا ہے۔ شمشیر خان منزہ کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تو وہ سب مسکرا دیے۔ یاہو، ارے انکل، پہلے بولنا تھا نا، خواہ مخواہ ان لوگوں کو اتنا ارجنٹ بلایا۔ میں نے پہلے ہی زی بائی کو آپ سے ملوا دیتے، سارا چکر ہی ختم ہو جاتا۔ ہادی کی زبان پھر چلی تو سب کہکا لگا گئے۔ تو یہ سارا پنگا تمہارا کیا ہوا ہے؟ شمشیر خان مصنوعی سنجیدگی سے ہادی کو دیکھتے بولے، نہیں انکل، باقی سارا کارنامہ تو زی بائی اور بلال کا ہے، میں نے صرف شیر خان کے گھر والوں کو بلایا ہے، ورنہ میں تو بہت معصوم ہوں۔ ہادی ہنس کر بولا تو وہ سب بھی ہنس دیے۔ اس معصوم اس معصوم بچے نے اب بلال کی شادی پر سب سے زیادہ بنگڑے ڈالنے ہیں، ورنہ یہ بندوق دکھ رہی ہے نا؟ انہوں نے بندوق اوپر کرتے اس کا رخ ہادی کی سمت کیا۔ ارے ارے، میں ناچ ناچ کے فرش توڑ دوں گا، بس یہ نیچے کر لیں، ابھی تو مجھ غریب کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ ہادی ڈرنے کی اداکاری کرتے بولا، وہ جلدی ہو جائے گی، فکر مت کرو۔ شمشیر خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، انشاءاللہ انشاءاللہ، بس آپ سب بزرگوں کی دعا چاہیے۔ ہادی کے عاجزانہ انداز پر محفل ایک بار پھر خوش رنگ ہوئی تھی۔ بلال منزہ کو دیکھتے مسکرایا تو وہ سر جھکا گئی۔ اگلے دن وہ لوگ واپس لاہور کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں سگنل آتے ہی ہادی نے موبائل نکالتے واٹس ایپ کھولا تو وانیا کا میسج دیکھ کر حیران ہوا۔ جلدی سے وائس میل پلے کیا تو اس کی آواز سنتا ساکت ہوا۔ اس نے جلدی سے وانیا کو کال ملائی۔ ہیلو وانیا، تمہارے میسج کا کیا مقصد تھا؟ کیا ہوا ہے؟ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بغیر اس کا ہیلو سنے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہادی بھائی جلدی آ جائیں، ہانیہ پاگل ہو گئی ہے، اس نے آپ پلیز کچھ کریں ورنہ کچھ غلط ہو جائے گا۔ وانیا نے پریشانی سے اسے ساری بات بتائی۔ منیر جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا خود بھی اس کی بات سنتا پریشان ہو چکا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہادی کے لبوں سے بے یقینی سے چند الفاظ پھسلے تھے۔ ہادی کو لاہور میر والا چھوڑتے وہ لوگ آگے بڑھے تھے۔ اشال، منزہ اور مشل کو عبید اور سائم نے گھر چھوڑا تو وہ سب ہادی، میر، طارق اور ثمینہ بیگم ساتھ جانے والے تھے۔ وہ تو ابھی ہی جانا چاہتا تھا مگر منیر نے اس کی حالت دیکھتے اسے زبردستی گھر بھیجا۔ ہادی میری جان، کیا ہوا تمہیں؟ وہ شکستہ قدموں سے اندر آئے تو لاؤنج میں موجود ثمینہ بیگم اسے دیکھتے پریشانی سے اسے دیکھتے اس کی سمت بڑھا۔ مما، وہ ان کے گلے لگتے اداسی سے بولا تو ثمینہ بیگم کا دل غیر معمولی انداز میں دھڑکا۔ ہادی میرا بچہ، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ مجھے فکر ہو رہی ہے۔ ثمینہ بیگم اسے خود سے الگ کیے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولی، مما ہانیہ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ جانتی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، خود سے زیادہ، اپنی سانسوں سے زیادہ، تو پھر وہ کیسے مجھ پر اس شخص کو فوقیت دے سکتی ہے؟ وہ بچوں کی طرح اس کے ہاتھ تھامتے بولا، مما انہیں بولے نا، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میرا ہادی نے پوری زندگی میں صرف ایک لڑکی کو چاہا ہے اور وہ ہانیہ سلطان ہے۔ مما ان کو بتائیں نا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کا بے چین انداز دیکھتے ثمینہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلکے۔ ہر کسی کو ہر کسی کو ہنسانے والا، ہر کسی کا خیال رکھنے والا ان کا بیٹا آج اپنی خوشی کی خاطر اس حال تک آ گیا تھا۔ وہ گواہ تھی اس کی
آنیا کے لیے محبت کی. بس میری جان سنبھالیں خود کو. میں بات کروں گی آنیا سے. انہیں اپنے بیٹے کے لیے مانگوں گی. میری جان آنیا آپ کی ہیں اور آپ کی ہی ہوں گی. اسے سمجھاتے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے بولی تو وہ سنبھلا. بالکل آنیا میری ہیں. انہیں ہر قیمت پر میرا ہونا ہی ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں جیتے جی انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا. ایک دم ہی وہ پران سا ہو گیا تھا. بالکل اب جا کر کچھ دیر آرام کر لو. ہم کل صبح ہوتے ہی گاؤں کے لیے نکلیں گے. مجھے پورا یقین ہے آنیا مان جائیں گی. سمینہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولیں تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا. نیند آج کس کمبخت کو آنی تھی مگر وہ اتنی آسانی سے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتا تھا. کمرے میں آ کر کتنی دیر شاور کے نیچے کھڑا رہ کر اس نے کھولتے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا کیا تھا کیونکہ وہ غصے میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا. منیب کو گاؤں پہنچتے رات ہو چکی تھی. وہ بنا آرام کیے یا بنا اماں جان سے ملے اوپر ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ دیر بعد ہانیہ کے پوچھنے پر اندر بڑھا. ہانیہ. منیب نے سنجیدگی سے پکارا تو ہانیہ جو سونے کے لیے لیٹی تھی اٹھ بیٹھی. منیب کا آنا اچانک اور حیران کن تھا. منیب بھیا. اس نے اپنی حیرت کم کرنے کے لیے اسے پکارا جس پر وہ ہم کر گیا. کیوں کیا تم نے ایسا ہانیہ سلطان اور کس کی اجازت سے تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لیا؟ اپنے بھائی کو پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تم نے؟ منیب سرد اور سنجیدہ لہجے میں بولا. ہانیہ اس کے انداز پر حیران تھی. وہ کبھی اس سے اس طرح بات نہیں کرتا تھا. بھائی کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی تھی نا. اور میرے لیے کون سا رشتوں کی لائن لگی تھی. اماں کے پاس جو رشتہ آیا اس پر میں نے ہاں کر دی تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہانیہ نہیں جانتی تھی وہ عادی کے جذبات اور اظہار کے بارے میں جانتا ہے. اس میں کچھ غلط نہیں تھا ہانیہ مگر کسی کے جذبات کو روننا غلط ہے. محبت سے اپنی طرف بڑے ہاتھ کو جھٹکنا غلط ہے اور عادی جیسے محبت کے ہوتے ہوئے ایک بے جوڑ رشتہ قائم کرنا غلط ہے. منیب کی بات پر ہانیہ کو حیرت کا جھٹکا لگا. مطلب وہ سب جانتا تھا. کیوں کیا تم نے عادی کے ساتھ ایسا ہانیہ؟ وہ محبت کرتا ہے تم سے. تم کیسے اس کی محبت کو جھٹلا سکتی ہو؟ منیب اس کے سامنے آ کر بیٹھ کے بولا. محبت ان کا مسئلہ ہے بھائی میرا نہیں. میں نے ان سے نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرنے کو. میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ وہ یہیں سے پلٹ جائیں. ہانیہ سنجیدگی سے بولی تو منیب نے لب بھینچے. کیا کمی ہے عادی میں؟ ہانیہ کیوں قبول نہیں ہے وہ تمہیں؟ منیب آج آر یا پار کا فیصلہ کر چکا تھا. وہ اپنے دوست کی محبت کو یوں ہی نہیں جانے دے سکتا تھا. کمی ان میں نہیں مجھ میں ہے بھائی. وہ امیر آدمی ہیں پڑھے لکھے خوبصورت اور خوبصیرت انسان جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتے ہیں. مگر میں کیا ہوں؟ ایک اپاہج لڑکی جو بغیر سہارے کے کہیں آ جا بھی نہیں سکتی. میں شکوہ نہیں کر رہی مگر بے جوڑ رشتہ وہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. بے جوڑ رشتہ یہ ہے ہادی کو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی مگر وہ لڑکی ہانیہ سلطان نہیں ہے. ہانیہ تلخی سے بولتے اسے ساکت کر گئی تھی. منیب حیرت زدہ تھا کہ ہانیہ اس نہائی تک سوچ رہی ہے. اس نے بچپن سے ہر کوشش کی تھی اس کو اس کی ذات کا اعتماد دینے میں مگر پھر بھی وہ خود کو ڈی گریڈ کر رہی تھی. ہانیہ ہادی تم سے محبت کرتا ہے. اس کے نزدیک تمہاری یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے. میں تمہارا بھائی ہوں اس دنیا میں. اگر میں تمہارے لیے کسی پر اعتماد کر سکتا ہوں تو وہ صرف میر ہادی ہے. پلیز ایک بار اپنے بھائی پر یقین کر کے تو دیکھو. منیب اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولا. پلیز بھائی میں فیصلہ لے چکی ہوں. اگر آپ نے دوبارہ عادی کا ساتھ دیا یا میری بات سے خلاف کیا تو میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی. میری اور عادی کی شادی کا نتیجہ ساری زندگی عادی کو دوسروں کی باتیں سن کر بھگتنا ہوگا جو میں ہرگز نہیں چاہتی. ہانیہ کی بات پر منیب نے بے بسی سے اسے دیکھا. وہ اسے اپنی شرط میں باندھ کر اچھا نہیں کر رہی تھی. ہانیہ میں یہ نہیں کر سکتا. مجھے عادی کو اس کی محبت دلانے کے لیے جو بھی کرنا پڑا میں کر کے رہوں گا. منیب اس سے اپنے ہاتھ چھڑاتے بولا.